بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے چند متعینہ مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، جو شخص اپنے اوپر حج لازم کرے ان مہینوں میں، فلا رفث، تو نہ اسے فحش گفتگو کرنی چاہیے، ولا فسوق، اور نہیں گناہ کی کوئی بات یا گناہ کا کوئی کام کرنا چاہیے، ولا جدال فی الحج، اور نہیں اسے حج میں جھگڑنا چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ وتزودوا، اور زاد راہ ساتھ لو، سامان سفر ساتھ لو۔ فإن خیر الزاد التقوی، اس لیے کہ سب سے بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے۔ واتقون یا اولی الالباب، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو اے عقل والو۔ حج کے جو متعینہ مہینے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ چند: شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن۔ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ حج کے وہ متعینہ مہینے ہیں۔ فقہا نے لکھا کہ شوال سے پہلے، مثلا آپ یہاں سے عرب پیدل جا رہے ہیں تو آپ یہیں سے پھر احرام باندھ کر نہ جائیں، تو کہ 4-5 مہینے لگیں گے۔ شوال سے پہلے آپ احرام نہ باندھیں۔ ویسے بھی جو میقات ہے تو میقات سے پہلے انسان کو احرام باندھنا چاہیے، اور میقات اکثر جو ہیں وہ عرب کے خانہ کعبہ کے چند 100 کلومیٹر کے دائرے کے آس پاس ہے، نہ کہ اتنا دور کہ یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور سے انسان احرام باندھ کر جائے۔ فمن فرض فیہن الحج، اس میں سے یلملم ایک آتا ہے جدہ کی طرف سے، اور اسی طریقے سے ذوالحلیفہ آتا ہے مدینہ کی طرف سے۔ جدہ کی طرف سے مان لیا جائے اس کو تو زیادہ 100 کلومیٹر کے اندر اندر ہوگا۔ دوسرا میقات قرن المنازل ہے طائف کی طرف سے، تو وہ بھی تقریباً 110 کلومیٹر اور 100 کلومیٹر کے اندر اندر ہے۔ ذوالحلیفہ مدینہ کی طرف سے 480 کلومیٹر کے آس پاس ہے۔ تو میقات سے پہلے انسان احرام نہ باندھے اور شوال سے پہلے انسان احرام نہ باندھے۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جس شخص پر حج، جس نے اپنے اوپر حج کو لازم کیا تو اب اسے فحش گفتگو نہیں کرنی ہے، اور نہیں اسے گناہ کا کوئی کام کرنا ہے، اور نہیں جھگڑا کرنا ہے ایام حج کے اندر۔ احرام باندھ لیا، انسان اللہ کا مہمان بن گیا۔ جب انسان اللہ کا مہمان بن گیا تو مہمان کی زبان سے فحش گفتگو، گناہ کی باتیں، گناہ کے کام اور جھگڑے یہ اچھے نہیں لگتے، جچتے نہیں یہ چیزیں۔ یوں مان کے چلے آپ کہ ایک عام انسان ہوتا ہے جس کے سر پر ٹوپی نہیں، چہرے پر داڑھی نہیں، لباس بھی اس کا عامیانہ۔ اگر وہ کوئی غلط کام کرے تو ٹھیک، وہ بھی غلط ہے، لیکن دنیا اس کو اتنا معیوب نہیں سمجھتی جتنا معیوب کہ اس شخص کے گناہ کو سمجھے گی جس کے سر پر ٹوپی ہو اور چہرے پر داڑھی ہو، جسم پر اس کا نورانی لباس ہو، اور اس کے ہاتھ میں کوئی چوراہے پر سڑک دیکھے، یہ چوراہے پر انسان اس کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھے تو دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ تو اسی طرح جس شخص نے احرام باندھ لیا اب وہ اللہ کا مہمان بن گیا، فلا رفث، اسے فحش گفتگو نہیں کرنی ہے۔ یہاں پر مراد رفث سے ہر وہ گفتگو اور ہر وہ کام جو انسان عموماً اپنی بیوی کے ساتھ انجام دیتا ہے، اس میں بوس و کنار سے لے کر ساری کی ساری چیزیں آ جائیں گی۔ اگر کسی شخص نے حالت احرام کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا تو اس کا حج ہی فاسد ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ ولا فسوق، کا کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کرنا ہے۔ گناہ کا کام کیا یا فحش گفتگو کی وہ تو مکروہ ہوگا، البتہ اس سے حج فاسد نہیں ہوگا۔ اور جھگڑنا نہیں ہے حج کے اندر۔ عرفات میں جائیں آپ، مکہ میں جائیں آپ، منی میں جائیں آپ،
لاکھوں انسانوں کا مجمع ہے، مختلف رنگوں کے، مختلف قبیلوں کے، مختلف نسلوں کے، مختلف ملکوں کے، مختلف علاقوں کے۔ یہ ایک عالمی اجتماع ہے، اور جب مختلف سوچوں والے، مختلف فکروں والے افراد ایک جگہ جمع ہوں گے تو یقینی ہے کہ وہاں پر جھگڑے بھی ہوں گے، خصوصاً اگر انسان بوڑھا ہو چکا ہے اور برداشت ختم ہو چکی ہے تو وہاں پر جھگڑوں کے زیادہ امکانات ہیں۔ اور مسلسل تھکن والا سفر، 5 دن تک آپ 7 کی شام تقریباً 8 کی رات کو ہوٹلوں سے نکلتے ہیں، مینا پہنچتے ہیں، مینا میں پورے دن کو قیام کیا 8 ذی الحجہ کو، پھر رات کو آپ کو وہاں سے معلمین حضرات بسوں میں لے جائیں گے عرفات کی طرف۔ اس رات کو بھی آرام نہیں، پہلی والی رات کو بھی آرام نہیں، اب 9 کا پورا دن آپ نے عرفات کے اندر گزارنا ہے، جو حج کا رکن اعظم ہے۔ یہاں پر بھی آپ کو کوئی آرام نہیں، پھر وہاں سے آپ کو مغرب کے بعد نکلنا ہے، آپ مزدلفہ پہنچیں گے، یہاں بھی آپ کو رات کو عبادت کرنی ہے، یہاں پر بھی آپ کو کوئی خاص آرام نہیں ملے گا۔ پھر آپ کو 10 کی صبح، رات آپ نے مزدلفہ میں گزاری اور وقوف مزدلفہ شب یہاں پر گزارنا یہ واجب ہے، یہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ پھر آپ کو 10 کی صبح وہاں سے 4 کلومیٹر پھر پیدل چلنا ہے، اور عرفات 12 کلومیٹر تھا مینا سے، یہاں سے آپ پھر 4 کلومیٹر آئیں گے مزدلفہ سے واپس مینا کی طرف، اور جب آپ مینا پہنچیں گے تو مینا میں آپ کو اتنی بڑی بھیڑ بھاڑ کے اندر رمی کرنی ہے، شیطان کو 7 کنکر مارنے ہیں پہلے دن، پھر اس کے بعد شیطان کو 7 کنکر مارنے کے بعد یہاں سے آپ کو 4-5 کلومیٹر پھر دوبارہ پیدل چلنا ہے۔ اگر مزدلفہ کی انتہا سے سفر کیا جائے مینا کی طرف پھر تو 2 ہی کلومیٹر بیٹھتا ہے، لیکن اگر پیچھے سے سفر کیا جائے تو 3-4 کلومیٹر ہو جاتا ہے۔ اب مینا سے آپ کو 4 کلومیٹر پھر چلنا ہے دوبارہ، اور پہنچیں گے آپ مکہ مکرمہ پیدل۔ چونکہ لاکھوں لوگوں کا رش ہے تو یہاں پر گاڑی ٹیکسی وغیرہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر گاڑی ٹیکسی کی بھی تو آپ کو اس صورت کے اندر 2 کلومیٹر کے لیے 200 ریال یعنی 6000 سے لے کر 10,000 روپے ادا کرنا ہوگا، تو وہ انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ کو پیدل سفر کرنا ہے خانہ کعبہ کی طرف، وہاں آپ خانہ کعبہ میں پہنچے، یا آپ کا اب تیسرا دن ہے، تقریباً 8، 9، 10 30واں دن ہے، آپ کو کوئی آرام نہیں۔ یہاں پر اب آپ کو خانہ کعبہ کا اتنا رش کے اندر طواف کرنا ہے، پھر سعی کرنی ہے، پھر اس کے بعد آپ کو حلق کرنا ہے، اور حلق کرنے کے بعد اب آپ واپس پھر پیدل دوبارہ جائیں گے اپنی قیام گاہ پر مینا 4 کلومیٹر اسی رش کے اندر، کوئی آرام نہیں آپ کے لیے۔ آپ اپنے ٹینٹ میں پہنچیں گے تو اس مسجد کا جتنا آپ کا ٹینٹ ہوگا جس میں 150 آدمی ہوں گے کم سے کم، اس مسجد کے جتنے ٹینٹ کے اندر 150 آدمی ہوں گے، تو وہاں پر آپ نے اب رات گزارنی ہے، پھر اس کے بعد پھر عبادت مسلسل وہاں پر کرنی ہے۔ 10 کو بھی آپ 11 کو آپ آئیں گے، پھر شیطان کو دوبارہ کنکر ماریں گے 21 پتھر، پھر 12 کو دوبارہ آ کر اس کو آپ 21 کنکر ماریں گے، 13 کو بھی 21 کنکر ماریں گے، مجموعی طور پر 70 کنکر مارنے ہیں۔ تو اتنی تھکاوٹ کے اندر ایک بوڑھا انسان یہ کشیر مز رواجی ہو اس کے بوڑھے چھ سوچن حجس جوانی میں حج کرن کہیں پچھ لڑائی گسن بے کیا گسن، تو اس لیے ریٹائرمنٹ کے بعد ہی حج کرنا ہے، اس سے پہلے نہیں کرنا۔ یہ جو سوچ لوگوں کی انتہائی غلط ہے، تو اس وجہ سے وہاں پر پھر وہ حج بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پاتا، ارکان بھی نامکمل رہ جاتے ہیں، صرف پیسہ لوگوں کا پھر ضائع ہو جاتا ہے جب ارکان ہی اچھے طریقے سے ادا نہ ہوں۔ تو یہ 5 دن کی مسلسل مشقت انسان کو پھر اس سے چڑچڑا مزاج پیدا ہو جاتا ہے اور برداشت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن نے اسی کو کہا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ۔ آج کل تو چلیے تب بھی انتظامات ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، پانی بھی ہے، ٹینٹ بھی ہیں، رہائش بھی ہیں، سب کچھ چیزیں ہیں، لیکن آج سے پہلے سینکڑوں سال آپ تصور کیجئے جب ان تمام چیزوں کا کچھ بھی انتظام نہیں ہوا کرتا تھا اور لاکھوں لوگ تب بھی حج کے اندر ہوا کرتے تھے، اس زمانے کے اندر کتنا صبر آزما کام ہوا کرتا ہوگا حج کا انجام دینا۔ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ۔ اس مصیبت کے عالم میں، ان پریشانیوں کے ایام میں اگر تم ایک دوسرے کی مدد کرو گے، بوڑھوں کی، ضعیفوں کی، کمزوروں کی، عورتوں کی، بچوں کی، ضرورت مندوں کی، تو اللہ تمہاری نیکی کو بھولے گا نہیں۔ جو بھی تم نیکیاں کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور ساتھ میں سامان سفر بھی لو۔ اہل یمن حج کے لیے نکلا کرتے تھے تو کہتے تھے کہ اگر ہم ساتھ کے لیے کوئی چیز لیں گے کھانے پینے کے لیے تو یہ تقوی کے منافی ہوگا، یہ توکل کے منافی ہوگا، چنانچہ گھر سے ساتھ کچھ لیتے نہیں تھے۔ اب حج کے ایام میں مکہ مکرمہ پہنچے، بھوک نے ستایا، پیاس نے ستایا، تو اب لوگوں سے مانگنا شروع کر دیا،
قرآن کریم نے کہا کہ یہ جو خالی تم ہاتھ جاتے ہو اور پھر لوگوں سے بھیک مانگتے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ ہمیں کھلائے گا، اللہ کھلانے والا ہے، یہ توکل نہیں ہے بلکہ یہ بیوقوفی ہے۔ توکل یہ ہے کہ اسباب بھی اختیار کرو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرو، اسباب بھی اختیار کرو اور پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے اونٹ کو یوں ہی کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر بھروسہ کروں کہ اللہ میرے اونٹ کی خود ہی رکھوالی کرے گا، یا اس کو باندھ کر رکھوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قید و توکل، پہلے اونٹ کو باندھ کے رکھو، اسباب اختیار کرو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو کہ اللہ اس کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ وتزودوا، تو انہی جیسے لوگوں کو کہا گیا کہ زیادہ راہ ساتھ لو، ایسا نہیں کہ وہاں تمہیں بھیک مانگنے کی ضرورت پڑے گی۔ اور پھر بتایا کہ ٹھیک ہے ظاہری زیادہ راہ تم نے ساتھ لیا، لیکن باطنی زیادہ راہ بھی ساتھ لینا۔ اور باطنی زیادہ راہ کیا ہے؟ تقوی۔ اب اتنی ساری پریشانیاں، مصیبتیں، لاکھوں روپیہ خرچ کر کے تم وہاں پہنچے اور اللہ کی محبت نہیں دل کے اندر، تقوی کی دولت نہیں، گناہ سے بچتے نہیں، نیکیوں کو کرتے نہیں، تو فائدہ کیا ایسے حج کا؟ فإن خیر الزاد التقوی، سب سے بہترین سامان سفر، توشائی سفر وہ تقوی ہے۔ بعض مفسرین نے ترجمہ کیا تقوی سے سوال سے بچنا، بھیک مانگنے سے بچنا، یہ سب سے بہترین سامان سفر ہے۔ واتقونی، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کی روزی میں سے تلاش کرو۔ فاذا افضتم من عرفات، پس جب تم عرفات سے واپس ہو لو، فاذکروا اللہ، تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کا ذکر اسی طریقے سے کرو جیسے اللہ نے تم کو بتلایا ہے۔ اگرچہ تم اس سے پہلے، علماء نے لکھا ہے کہ ان کے بعد اگر لام آ جائے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَا، تو اگرچہ کے بجائے بہتر ترجمہ ہوگا بے شک، ان کے بجائے ان کے بعد اگر لام آ جائے تو ترجمہ کرتے ہیں بے شک سے، اور بے شک تم اس سے پہلے گمراہوں میں سے تھے، لمن الضالین۔ جاہلیت کے اندر آپ جانتے ہیں خصوصاً مکہ مکرمہ اور آس پاس کی بستیوں میں سامان معاش، ذریعہ معاش کچھ بھی نہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ریگستان زمین ہے جہاں باغات اگ نہیں سکتے، کھیتی باڑی ہو نہیں سکتی، ملازمتیں اس زمانے کے اندر ہوا نہیں کرتی تھی، اور تجارت بھی بہت کم ہوا کرتی تھی، صرف دو سفر ہوا کرتے تھے، ایک ملک شام کی طرف، ایک یمن کی طرف، لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ایک گرمیوں میں ایک سردیوں میں۔ اب اہل عرب کے لیے حج عبادت کے ساتھ ساتھ ایک موسم تجارت بھی تھا، یہاں عرب کے تمام تر قبائل اور لوگ حج کے دنوں کے اندر یہاں آیا کرتے، تو خوب تجارت بھی کیا کرتے، ضرورت کی چیزیں بیچا کرتے اور ضرورت کی چیزیں خریدا بھی کرتے تھے۔ قرآن کریم نے اس پر جب اسلام آیا اور مسلمانوں نے سمجھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عبادت کے اندر ملاوٹ ہو جاتی ہے، نیت کے اندر فطور آ جاتا ہے، کہ عبادت کے اندر ملاوٹ اس طریقے سے کہ ہم عبادت اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں تجارت کر رہے ہیں، تو یہ اخلاص کے منافی تو نہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی گناہ نہیں تم پر یہ کہ تم اپنے رب کی روزی تلاش کرو، یعنی ایام حج کے اندر تجارت کر سکتے ہو، لیکن نیت اصل جو ہونی چاہیے وہ حج ہی کی ہونی چاہیے، ضمناً تجارت کر لی تو کوئی حرج نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، بس جب تم عرفات سے واپس ہو لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کا ذکر کرو اب تم مشعر حرام سے۔ آپ جانتے ہیں کہ دسویں دن یعنی 10 ذی الحجہ کو، جو ہمارے یہاں عید الفطر کا دن ہوتا ہے، یہ دن ہمیں آ کر اب مینا میں گزارنا ہے، بلکہ اس دن ہمیں طواف زیارت بھی کرنا ہے اور مینا میں رمی بھی کرنی ہے۔ 9ویں تاریخ یہ عرفات میں گزارنی ہم کو، تو جب تم 9ویں تاریخ کی شام کو عرفات سے واپس ہو جاؤ غروب شمس کے بعد، شرط یہ ہے کہ غروب شمس سے پہلے آپ نکل نہیں سکتے عرفات سے، غروب شمس ہی کے بعد نکلیں گے، اور یہ بھی شرط ہے کہ نماز آپ کو راستے میں نہیں پڑھنی، عرفات میں نہیں پڑھنی، عشاء کی نماز اور مغرب کی نماز آپ کو ایک ساتھ آ کر مزدلفہ کے اندر پڑھنی ہے عشاء کے وقت کے اندر۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرف سے واپس ہو لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشعر حرام کے پاس، ایک پہاڑ کا نام ہے مزدلفہ کے اندر، عزت والی گھاٹی،
حرام کے معنی عزت اور مشعر کے معنی گھاٹی. عزت والی گھاٹی یعنی اس پہاڑ کے پاس تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو. سنت یہ ہے کہ اسی پہاڑی کے پاس جہاں آج ایک مسجد میں موجود ہے مسجد مشعر حرام، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور وہیں پر شب کا قیام کیا جائے. لیکن چونکہ لاکھوں لوگ ہوں گے تو ایک مسجد کے اندر تو سب سما نہیں سکتے ہیں، اس لیے مزدلفہ میں جہاں موقع ملے انسان شب کو قیام کرے، شب کو اللہ کی عبادت و بندگی کرے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جیسے اللہ نے تم کو سکھلایا ویسے ہی تم اللہ کی بندگی کرو. ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسِ، پھر تم واپس ہو جاؤ وہیں سے جہاں سے کہ عام لوگ واپس ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو. ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ بڑے مہربان ہیں. افیضوا من حیث افاض الناس، قریش اپنے آپ کو خمس کہا کرتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے نگہباں ہیں، ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، لہٰذا عام اہل عرب تو چلے جائیں عرفات تک لیکن ہم مزدلفہ سے آگے نہیں بڑھیں گے. تو یہ مزدلفہ میں ہی وقوف کیا کرتے تھے، یہ عرفات نہیں جایا کرتے تھے. اپنے آپ کو جو خمس کہتے تھے کہ ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، ہم حرم کے امین ہیں، نگہبان ہیں. اس پر باری تعالیٰ نے فرمایا افیضوا، نہیں، یہاں پر کوئی بھی نسب اور خاندان کی وجہ سے اپنا کسی بھی قسم کا استثناء نہیں کر سکتا. جہاں عام لوگ عبادت کرنے کے لیے جائیں وہیں پر تم بھی عبادت کرنے کے لیے جاؤ. اگر عام لوگ عرفات تک جاتے ہیں تو تم بھی عرفات تک جاؤ. افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں. عرفات کا ایک حصہ چونکہ حرم سے باہر ہے، حدود حرم سے باہر ہے، یہ بھی ایک عذر اور حیلہ اور بہانہ تلاش کیا کرتے تھے قریش کہ چونکہ عرفات کا ایک حصہ حدود حرم سے باہر ہے اس لیے ہم حدود حرم سے باہر نہیں نکلیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جہاں تک عام لوگ جائیں وہیں تک تم جاؤ. مسجد نمیرہ کے ساتھ ساتھ ایک ایریا پڑتا ہے، اس میں سے ایک حصہ باضابطہ جو ہے عرفات کے اندر وہ وادی عرنا اسے بولتے ہیں، وہ وادی عرنا جو ہے حدود حرم سے باہر ہے. اگر ظہر کی نماز پڑھتے وقت انسان کو مسجد نمرہ میں اس حصے میں جانے کی نوبت آ بھی جائے لیکن اس میں ضروری ہے کہ انسان فوراً نماز پڑھ کر واپس حدود حرم کے اندر داخل ہو جائے. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، پس جب تم اپنے حج کی ان عبادات کو پورا کر لو، رمی کو پورا کر لو، طواف زیارت کو پورا کر لو، وقوف عرفات کو پورا کر لو، وقوف مزدلفہ کو پورا کر لو، پس جب تم اپنی ان عبادات کو پورا کر لو تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اب اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے کہ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے یا اس سے بھی زیادہ، او اشد ذکرا. عرب کا طریقہ کار یہ تھا کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد 11 اور 12 کو اب مینا کے اندر ان کی محفلیں لگتی جہاں پر شعراء اپنی مجلسیں جماتے اور اپنے آبا و اجداد کے مفاخر کو بیان کیا جاتا. مشاعرے یہاں پر لگتے، آبا و اجداد کے کارناموں کو بیان کیا جاتا. اسلام نے کہا کہ ان فضول رسموں اور فضول کاموں کا کوئی فائدہ نہیں. جب تم حج کی ان اہم عبادات سے وقوف عرفہ، طواف زیارت وغیرہ سے فارغ ہو گئے، وقوف مزدلفہ سے فارغ ہو گئے، اب جب تم کو مینا کے اندر قیام کرنا ہے تو یہاں پر اللہ کا ذکر کرو، نہ کہ اپنے آبا و اجداد کے مفاخر اور شعر و شاعری کی مجلسیں قائم کرو. اس کے بجائے اللہ کے ذکر میں منہمک ہو جاؤ. اس سے بھی بڑھ کر جس لذت کے ساتھ، جس توجہ کے ساتھ، جس دھیان کے ساتھ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، اسی لذت، اسی حلاوت کے ساتھ، اسی ذوق و شوق کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرو. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ کا ذکر کرو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یوں کہتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں سے عطا کر، دنیا عطا کر، دنیا ہی میں عطا کر، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. معلوم ہوا کہ اہل دنیا کی نظر صرف دنیاوی مفاد پر ہوتی ہے، لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، جو یوں کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا. دنیا میں بھلائی عطا کر، اللہ سے دنیا مانگنا یہ معیوب نہیں جیسا کہ کچھ غالی لوگ سمجھتے ہیں.
انسان کو حاجات ہوں گی تو اللہ ہی سے مانگے گا، بھوک لگے گی تو اللہ ہی سے مانگے گا، پیاس لگے گی تو اللہ ہی سے مانگے گا، ننگا ہو تو لباس اللہ ہی سے مانگے گا، بے گھر ہو تو گھر اللہ ہی سے مانگے گا، پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، بیماریاں ہوں تو اللہ ہی سے خلاصی مانگے گا۔ اللہ سے دنیا مانگنا ایسا نہیں ہے کہ کوئی اخلاص کے منافی یا عبدیت کے منافی ہے، بلکہ بعض علماء نے یوں کہا اللہ سے دنیا نہ مانگنا گویا کہ یہ اللہ کو اپنی بے نیازی دکھلانا ہے، اور بے نیاز ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے نیاز ذات صرف اللہ ہی کی ہے، لہٰذا اپنی دنیاوی حاجات کو اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ سے نہیں مانگے گا اللہ اس پر غضبناک ہوگا، حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو دنیا بھی اللہ سے مانگی جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، جنت میں ٹھکانہ عطا کر۔ بعض علماء نے یوں بھی تشریح کی کہ دنیا میں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اور آخرت میں ان نیکیوں کو قبول فرما کر ان کا بدلہ بھی عطا فرما۔ وقنا عذاب النار، اور ہم کو دوزخ کی آگ سے بچا۔ ایک حاجی نے اپنا واقعہ بیان کیا، عرفات کے اندر اس نے دعا کی، دعائیں کی تقریباً 4-5 گھنٹے تک مسلسل کرتے 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 سینکڑوں دعائیں کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مناجات مقبول مکمل پڑھ بھی لی اور مانگ بھی لی، کھڑے کھڑے بھی اور بیٹھے بیٹھے بھی، روتے روتے بھی۔ وہ فرماتا ہے کہ جب ساری دعاؤں سے میں فارغ ہوا، آخر میں اللہ نے میری زبان پر یہ جملہ جاری کر دیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ کتنا جامع جملہ ہے، میرے 5 گھنٹوں کی دعائیں اور اللہ کا سکھلایا ہوا ایک جملہ 5 گھنٹوں کی دعاؤں پر حاوی ہو گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس میں دنیا بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، اور سب سے بڑی چیز جو ہے دوزخ کی آگ سے پناہ وہ بھی آ گئی۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے حصہ ہوگا ان کے اعمال کی وجہ سے، من سببیہ، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، اور اللہ کا ذکر کرو فی ایام معدودات، گنتی کے ان چند دنوں میں۔ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو شخص جلدی دکھلائے گا 2 دنوں میں ہی، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، اور جو شخص تاخیر کرے، فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقى، جو شخص اللہ سے ڈرے، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو اور جان جاؤ کہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے۔ رمضان آیا تو وہیں کار مکلی، وہیں گنزراون، دہ آو تو کٔژ بجے، مسے بجے 1-2، وہیں 4 گھنٹے۔ ایسے حج میں گیا، اب انسان قیام پذیر ہے وادی مینا کے اندر، اب دن گنے جا رہے ہیں، وہیں کتنے دہ وہیں 2 دہ نیت بیون، کل کت نیرو نیت پہ موت باسان عیاذ باللہ۔ حج سے فارغ ہو گئے، ٹکٹ کار واپس، اب شاپنگ چل رہی ہے۔ حالانکہ مدینہ میں ہیں آپ، مکہ میں ہیں آپ تنگ دل نہیں ہونے چاہیے، دل میں یہ تمنا ہو جائے کہ خدایا اور یہاں پر ٹھہرنے کا موقع ملے۔ لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً حاجی حضرات اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ دن گزر جائیں اور ہم لوگ یہاں سے رخصت ہو جائیں۔ اب مینا میں زندگی میں آپ کو حج ایک بار کرنا، نمازیں لاکھوں بار پڑھ لیں آپ، روزے ہر سال رکھ لیں، لیکن حج زندگی میں صرف ایک بار فرض ہوتا ہے، دوسری بار آپ گئے تو نفل ہوگا، وہ حج فرض نہیں ہوگا۔ زندگی کی ایک بار عبادت، اور یہ بھی ثابت ہے کہ 100 میں سے 1 آدمی ایسا خوش نصیب ہوتا ہے جس کو دوبارہ حج نصیب ہوتا ہے، 99 لوگ دوبارہ نہیں جاتے ہیں۔ زندگی میں آپ کو ایک بار عبادت کرنی ہے اور ایک بار آپ کو مینا میں قیام کرنا ہے، صرف 2 دن 11 اور 12، اور یہاں پر گھڑی اور منٹ اور گھنٹے گنے جا رہے ہیں کہ کار نے رویت پر۔ اللہ نے اسی طرف توجہ دلائی، فی ایام معدودات، گنتی کے 2-3 دن ہیں، کم سے کم دل سے تو اللہ کی عبادت کرو۔ اور دیکھا گیا ہے کہ 12 کی شام کو آپ وہاں پر قیام پذیر ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے غروب آفتاب وہاں پر کر لیا اور رات وہاں پر گزار لی، تو حکم یہ ہے کہ اب 13 تاریخ کی رمی بھی آپ پر واجب ہے، گویا کہ 13 تاریخ کو آپ نے اور 21 کنکر شیطان کو مارنے، مجموعی طور پر یہ 70 کنکر ہو جائیں گے، 10 کو 7، 11 کو 21،
12 کو 21 اور 13 کو 21. لیکن اگر 12 کو کوئی شخص غروب آفتاب سے پہلے نکل جائے تو پھر اس پر 13 کی رمی واجب نہیں. اب زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ انسان وہاں پر بیٹھ کر اللہ کی بندگی کرے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, اور اللہ کے رسول 13 کو نکلے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ شامس گژھِ تتہِ گژھُن مُچھ میل نہ کُنہِ. لُکھ چھِ آسان سٲری ہوٹلن سٲلمٕتۍ گۄڈے. 12 کو رمی کی اور نکل گئے. حالانکہ قرآن نے اختیار دیا, جا سکتے ہو, کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے. اگر رک جاتے ایک دن تو کیا فرق پڑتا ہے, لیکن لوگ صبر نہیں کرتے ہیں. فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین, جو جلدی کر لے 2 دنوں میں ہی, فلا اثم علیہ, یعنی 2 دن کے بعد 12 کی شام سے پہلے نکل جائے تو کوئی حرج نہیں. ومن تاخرا, اور جس شخص نے تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی حرج نہیں. اب رمی کب کرنی ہے؟ رمی کا اصل مستحب جو ٹائم ہے وہ زوال آفتاب یعنی 12 بجے کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک. لیکن 10 تاریخ کی رمی جس دن آپ کو صرف جمرہ عقبہ آخری شیطان کو کنکر مارنے کے ساتھ, اس دن آپ صبح صادق کے بعد سے کر سکتے ہیں, فجر کے بعد سے آپ کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. لیکن 11 اور 12 کی رمی آپ کو جو کرنی ہے وہ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کے بیچ, یعنی 12 بجے سے لے کر غروب آفتاب کے بیچ. 13 کی رمی جو آپ کو کرنی ہے اس میں فقہاء حنفیہ نے اتنی چھوٹ دی ہے کہ آپ اس دن اس کو صبح ہی کر سکتے ہیں, یعنی ظہر کے پہلے بھی کر سکتے ہیں, چونکہ دور دور تک جانا ہوتا ہے. واتقوا اللہ, اب حج کے اس پوری بحث کا خلاصہ کیا جا رہا ہے کہ تم حج سے فارغ ہو رہے ہو, تمہارے اندر تقویٰ کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے. اگر تقویٰ کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو پھر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا. روزے سے مقصود تقویٰ, نماز سے مقصود تقویٰ, حج سے مقصود تقویٰ. ہر عبادت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. جیسے تم نے یہاں عرفات کے اندر, یہاں مینا کے اندر لاکھوں انسانوں کا ایک حیرت انگیز مجمع دیکھا, نفسا نفسی کا عالم دیکھا, جیسے یہاں تا حد نگاہ انسانوں کے سمندر دیکھے, اسی طریقے سے تم کل قیامت کے دن انسانوں کے سمندروں کو دیکھو گے. اس قیامت کے منظر کو یہاں سے جاتے اور فراموش نہ کرنا. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کرتا تھا, ناو اس تمس اخنس بن شریق, قبیلہ بنو ثقیف کا آدمی تھا. بڑا میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا, چکنی چپڑی باتیں کرنے والا, دل کو لباہ دینے والا کلام کیا کرتا تھا, لیکن اندر سے بہت بڑا منافق تھا. قرآن کریم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے یہاں پر مخاطب کیا اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس کی حقیقت بتائی. اس کے متعلق 1-2 چیزیں اور آئیں گی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ آپ کو ان کی بات دنیاوی زندگی کے بارے میں بڑی پسند آئے گی, خوش کرے گی. وَيُشْهِدُ اللَّهَ, اور اس کی گفتگو کا انداز تو دیکھیے, وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنی دلی حالت پر, علی ما فی قلبہ, جو کچھ اس میں دل میں ہے. وہو الد الخصام, حالانکہ وہ سخت جھگڑالو اور سخت ترین دشمن ہے. الد الخصام. وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ. تولا کے 2 ترجمے کے مفسرین نے, اور جب وہ واپس ہونے لگتا ہے, واپس ہوتا ہے, سعى فی الارض, تو دھوڑ دھوپ کرتا ہے زمین میں, لیفسد فیہا, تاکہ وہاں پر فساد مچائے زمین میں. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ, اور کھیتی باڑیوں کو اور جانوروں کو تباہ و برباد کرے, ہلاک کرے. واللہ لا يحب الفساد, اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے. دوسرا ترجمہ تولا کا حکومت کرنے سے کیا گیا ہے. مفسرین یہ ترجمہ بھی کیا ہے, وَإِذَا تَوَلَّى, اور جب وہ حکومت کرتا ہے تو سعى فی الارض, زمین میں دھوڑ دھوپ کرتا ہے کہ اس میں وہ فساد مچائے, اور کھیتیوں کو, بعض علماء نے حرث سے عورتوں کو مراد لیا ہے, والنسل, اور جانوروں کو, ان سب کو تباہ و برباد کرتا ہے. واللہ لا يحب الفساد, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کو پسند نہیں فرماتے ہیں. اس نے باضابطہ طور پر بنو ثقیف پر حملہ کیا اور ان کے بچوں کو, اور اسی طریقے سے ان کے عورتوں کو, اور اسی طریقے سے ان کے جانوروں کو اور کھیتیوں کو, خصوصاً جانوروں اور کھیتیوں کو تباہ و برباد کیا تھا. واللہ لا يحب الفساد. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ, اور جب اس سے کہا جاتا اللہ سے ڈریے, اخذتہ العزت بالاسم, تو اس کا گناہ, اس کا غرور اس کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے, ابھارتا ہے. اخذتہ, ابھارتا ہے اسے, العزت, غرور, کس بات پر؟ گناہ پر. بالاسم, فحسبہ جہنم, اس کے لیے دوزخ کافی ہے. ولبئس المہاد, اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے.
انسان کو دیکھے کہ کبھی دنیا میں بھی آپ کو اس کی بہت ساری نظیریں ملیں گی کہ کسی بھی انسان سے کہا جاتا نیکیوں کو اختیار کیجئے، تقوی کو اختیار کیجئے، یا اللہ سے ڈرو، یہ کیا کرتے ہو؟ تو آگے سے وہ غرور دکھلاتا ہے، یعنی جو اس کا غرور ہے اس کو نیکی کرنے نہیں دیتا، اس کی جو انا ہے اس کو ہر درمی پر قائم رکھتی۔ ایسے سوسائٹی اور معاشرے میں آپ کو اپنے دائیں بائیں سینکڑوں لوگ ملیں گے جو نیکی سے محض اس وجہ سے دور رہتے ہیں کہ مغرور و متکبر ہیں، اس لیے وہ نیکی کے قریب بھٹکتے نہیں۔ ان کو صلہ رحمی کرنے کے لیے کہیے تو وہ تیار نہیں ہوتے ہیں، ان کو ہمدردی کے لیے بولیے تو تیار نہیں ہوتے، نمازوں کے لیے بولیے تو تیار نہیں ہوتے ہیں، کسی بھی عبادت کے لیے بولیے تو تیار نہیں ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا غرور ان کو گناہ پر ابھارتا رہتا ہے، ان کا غرور ان کو گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ اللہ ایسی کیفیت سے بندوں کو بچائے، ہم سب کو بچائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، ایک طرف سے یہ مغروروں کی جماعت، دوسری طرف سے اللہ کے کچھ پیارے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بیچ دیتے ہیں اپنے آپ کو ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کے رضا جوئی کی خاطر۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالی بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رومی اس لیے کہا جاتا ہے کہ بچپن میں ان کو روم والے لوگ اغوا کر کے لے گئے تھے اور ان کو وہاں پر غلام بنا کے رکھا۔ چونکہ روم کے اندر پلے بڑھے اور رنگت بھی رومیوں جیسی بن گئی تو اس وجہ سے رومی کہلائے، نہیں تو یہ اصلاً اور نسلاً عربی تھے۔ مکہ مکرمہ کے اندر رہتے تھے، جب ہجرت کا ارادہ کیا تو دشمنوں نے ان کو گھیرا، انہوں نے دشمنوں کے سامنے پیشکش کی، دیکھو تم جانتے ہو کہ میں ایک بہترین تیر انداز ہوں، جب تک میرے ترکش کے اندر ایک بھی تیر ہے تم میرے قریب نہیں آ سکتے ہو۔ میں تم کو ایک ایسی چیز بتلا دیتا ہوں جس میں تمہارا بھی فائدہ میرا بھی فائدہ، میں تمہیں اپنے مال کے بارے میں پتہ بتلا دیتا ہوں، ایڈریس بتلا دیتا ہوں کہ فلاں جگہ میرا مال ہے، تم وہاں جا کر اپنا مال وہ میرا مال لے جاؤ اور مجھے میری راہ پر جانے دو۔ مشرکین اس بات پر آمادہ ہو گئے، چنانچہ انہوں نے ان کو اپنے مال کا ایڈریس بتلا دیا، وہ وہاں چلے گئے اور یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے اپنے سارے مال کا سودا کر کے۔ قرآن کریم نے اسی کو کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کی خوشنودگی کے خاطر۔ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تبارک و تعالی بندوں پر بڑے مہربان ہیں۔ جس وقت یہ مدینہ طیبہ میں پہنچے تو ان کے جسم پر صرف ایک چادر تھی، مسجد نبوی کے اندر صرف ایک چادر۔ حالانکہ مکہ میں ان کی کیفیت یہ تھی کہ جس راہ سے گزرتے تھے لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہاں سے صہیب گزرے ہیں، کیونکہ ان کے جسم پر ہر دن نئے نئے لباس ہوا کرتے تھے اور اسی طریقے سے ہر دن نئی نئی خوشبوئیں ہوا کرتی تھی۔ یا ایھا الذین، اسلام کے خاطر غربت کو چنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو پورا کا پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں اور سچے دل سے ایمان قبول کرنے والے صحابی ہیں۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودیوں میں سردار اور سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سوچا چلو اسلام تو میں نے قبول کر لیا، یہودیت کے اندر دو چیزیں ہوا کرتی تھی، تمہید کے طور پر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ ایک ہفتے کے دن کی تعظیم ان کے ہاں انتہائی ضروری تھی۔ دوسری چیز، یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ چوتھے سپارے کے پہلے صفحے پر آئے گی۔ اونٹ کا گوشت یہودیوں کے ہاں نہیں کھایا جاتا تھا اور ہفتے کے دن کی تعظیم کی جاتی تھی۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا چلو اسلام تو میں نے قبول کر لیا، اگر میں یہودیت کی بھی اتنی رعایت کر لوں کہ ہفتے کے دن کی تعظیم کر لیا کروں اور اونٹ کا گوشت نہ کھایا کروں تو اس سے میرے اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، چونکہ اسلام میں سنیچر کے دن کی بے تعظیمی کرنا کوئی ضروری نہیں، اسلام میں اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں، تو میں سنیچر کی تعظیم کر لیا کروں گا، اور اسلام کے اندر اونٹ کا گوشت کھانا کوئی فرض نہیں ہے، لہٰذا میں اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کروں گا۔ تو اس طریقے سے میرا اسلام بھی چلے گا، میری یہودیت بھی چلے گی، یعنی یہودیت کی بھی رعایت ہو جائے گی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، جب تم مسلمان بنے تو اب مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اب کسی دوسرے مذہب کی رعایت کرنا یا کسی دوسرے مذہب کی رعایت میں کسی مخصوص جانور کا گوشت چھوڑ دینا، یہ تمہارے مذہب کی مذہبی حمیت اور غیرت کے منافی ہے۔
لہٰذا اب مسلمان بنے تو اونٹ کا گوشت بھی کھانا پڑے گا، اب مسلمان بنے تو اب تمہیں باضابطہ طور پر سنیچر کے دن کی تعظیم جو تم کیا کرتے تھے بحیثیت سابقہ یہودی ہونے کے، تو اب تمہیں وہ تعظیم بھی نہیں کرنی ہوگی۔ ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ مفسرین نے اس کے ذیل میں لکھا کہ اگر کسی مخصوص ملک کے اندر، کسی خاص ملک کے اندر کسی خاص حلال جانور کو کھانے نہ دیا جائے تو وہاں کے مسلمانوں پر لازم ہو جاتا ہے کہ اسلامی شعار کے تحفظ کی خاطر اس جانور کو کھایا جائے۔ ویسے تو آپ کے لیے جائز ہے، چاہے تو کھائے نہ کھائے، لیکن اگر کسی مخصوص ملک میں آپ کو زبردستی کسی جانور کے گوشت کھانے سے روکا جائے، حالانکہ اللہ نے اس کو آپ کے لیے حلال کیا ہے، تو اس کی حلت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اس جانور کو ذبح بھی کریں اور اس کو گوشت بھی کھائیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دو ترجمے کیے گئے ہیں، ایک یہ کہ تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، تمہاری زبان، تمہارے کان، تمہاری ناک اور تمہارا ہاتھ، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارا خیال، تمہارے قدم سب کے سب مسلمان ہو جائیں، ہر عمل اسلام کے مطابق ڈھل جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ، مکمل اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کی ہر خاصے کو، ہر صفت کو، ہر چیز کو، ہر رکن کو اپناؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، پس اگر تم پھسل جاؤ بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ گئیں تو جان لو کہ اللہ کی ذات زبردست ہے، حکمت والی ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر والى الله ترجع الامور، واضح نشانیاں آنے کے بعد اب پھسلنا نہیں، جان جاؤ کہ اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ کیا وہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ آ جائے ان کے پاس اللہ بادلوں کے سائبانوں میں؟ الا ان ياتيهم الله، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر اس چیز کا کہ یہ کہ آ جائے اللہ ان کے سامنے بادلوں کے سائبانوں میں اور فرشتے، وقضی الامر، اور فیصلہ کر دیا جائے، معاملہ نمٹا دیا جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، اور سارے کے سارے احکامات، سارے کے سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ کیا مطلب اس آیت کا؟ متقدمین اس آیت کی تشریح یوں کیا کرتے تھے کہ یہ آیت متشابہات میں سے، کہ اللہ بادلوں کے سائبان میں سے کل قیامت کے دن کیسے نمودار ہوگا، ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں، مطلب معلوم نہیں ہے، صرف لفظ کا ترجمہ ہم جانتے ہیں۔ یہ متقدمین کہا کرتے تھے۔ یادگست تھاون کہ متقدمین چونن تمن لکن محدثین کے طبقے میں جو 300 ہجری سے پہلے آئے، اور فقہا کے ہاں متقدمین ان کو کہتے ہیں جو 450 ہجری سے پہلے آئے۔ تو متقدمین یوں کہا کرتے تھے کہ بھائی آیت کا ظاہری لفظ ہمیں معلوم ہے، اب اس کا مطلب کیا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جبکہ متاخرین نے یوں کہا، اس کے بعد آنے والے مفسرین نے یوں کہا، فی ظلل من الغمام، اللہ کے بادلوں کے سائبان میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم آ جائے گا کہ قیامت قائم ہو جائے، اور اللہ کا حکم آ جائے گا کہ حساب و کتاب شروع ہو جائے، اللہ کا حکم آ جائے گا کہ پلسرات بچھائی جائے، اللہ کا حکم آ جائے گا کہ جنت و جہنم کے اندر لوگوں کو اب داخل کیا جائے۔ فی ظلل من الغمام والملائکۃ وقضی الامر۔ بہرحال ونزل الملائکۃ تنزیلا کے تحت 19ویں سپارے کے اندر یہ مضمون آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جلوہ افروز ہوں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ لا نعلمہ، ہم اسے نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ وإلی اللہ ترجع الامور، کس کی موت، کس کی عزت، کس کی ذلت، کس کی ہدایت، کس کی سربلندی، کس کی پستی، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ ہی کے پاس لوٹتی ہیں، اور اللہ ہی ہر چیز کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، آپ دریافت کیجئے بنو اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے ان کو کتنی ہی واضح ترین نشانیاں دی۔ ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل دے گا، من بعد ما جاءت، بعد اس کے کہ وہ نعمت اللہ کی اس کے پاس آ جائے، فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ سخت ترین سزا دینے والے ہیں۔ یہاں پر بنو اسرائیل کا تذکرہ کیسے آ گیا؟ تو دو مفہوم، دو جواب۔ ایک یہ کہ پیچھے دیکھا جائے سورہ بقرہ کے اندر مکمل پورا کا پورا بنو اسرائیل کا تذکرہ، اوپر دیکھا جائے ابھی حضرت عبداللہ بن السلام کا واقعہ آیا تو وہ بھی اسی سے وابستہ۔ تو بنو اسرائیل سے دریافت کیجئے کہ ہم نے ان کو کتنی نشانیاں دی، کتنے انعامات دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔
من اور وسلوا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتارا، فرعون سے ان کو نجات دی اللہ تعالیٰ نے، عصائے موسیٰ اور ید بیضا اور نہ معلوم کتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھلائے۔ لیکن اللہ کا دستور یہ ہے کہ جو قومیں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ زین للذین کفروا الحیات الدنیا، کافر لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی کو سجا دیا گیا، ویسخرون من الذین آمنوا، اور وہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان لایا، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں وہ درجے میں ان سے بلند ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یاد رکھیے کہ کسی بھی شخص کو دولت اگر دنیا میں زیادہ مل جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے، کیونکہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں سب کو دیتے ہیں، کافر کو بھی مومن کو بھی۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اگر ہمیں اپنی مکانات، اپنی گاڑیاں، اپنا عیش و عشرت زیادہ اچھا لگتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ دنیا کو جو مزین کیا جاتا ہے وہ مومنوں کے لیے نہیں بلکہ کافروں کے لیے، مومن کے لیے تو ہمیشہ ہر خیال کے اندر جنت کی نعمتیں ذہن کے اندر، دل و دماغ کے اندر مزین ہونی چاہیے۔ کافروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، کہیں کوئی مسلمان کافروں کے نقش قدم پر چل کر کسی اہل ایمان کا مذاق نہ اڑا بیٹھے، ورنہ کافروں کی نقش قدم پر چلنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اڑاتے رہے مذاق، کل قیامت کے دن اللہ جو رتبہ عطا کرے گا وہ انہی لوگوں کو عطا کرے گا جو صاحب ایمان ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، کل قیامت کا دن ہوگا، آج یہ کافر اہل ایمان کا مذاق اڑا لیں، قیامت کا دن ہوگا اہل ایمان ہی ان کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی حقیقت بتلا رہے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا، سینکڑوں سال تک زمین پر شرک کا نام و نشان نہیں تھا، کفر کا نام و نشان نہیں تھا، سبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے۔ پھر آہستہ آہستہ خواہشات نفسانی کی ابتدا ہو گئی، ادریس علیہ السلام کے زمانے تک زمین پر کوئی شرک نہیں ہوا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کی تصویریں بنانی شروع کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جب تصویریں بنانی شروع کی تو شیطان نے نیک لوگوں کی تصویریں بنانی شروع کی، تو شیطان نے ان کو یہ درس دیا کہ ان کو گھروں میں کیا رکھتے ہو، ان نیک لوگوں کی تصویریں اپنی عبادت خانوں میں لے جاؤ، تمہیں عبادت کے اندر لذت اور حلاوت محسوس ہوگی۔ یوں ہی ان کے بزرگوں کی تصویریں ان کی عبادت خانوں میں پہنچی۔ پھر اگلی نسل کو شیطان نے بتایا نہیں نہیں، اس طریقے سے نہیں، تم ان کو سجدہ کرو اور سجدہ کرنے کے بعد ان سے مانگو، یوں تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اگلی نسلوں کو شیطان نے یہ سمجھایا کہ تمہیں اللہ کو کیا ماننا، اللہ تک تم ناپاک لوگوں کے رسائی نہیں، تم تو ان بزرگوں سے مانگو، یہ بزرگ تمہاری ساری کی ساری گزارشات اور تمہاری ضروریات اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچائیں گے، تمہاری حاجات کو یہی پورا کریں گے۔ اللہ نے انہی کو اختیار دے رکھا ہے۔ یوں انسانیت کے اندر بت پرستی کی ابتدا ہو گئی۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی جماعت تھے۔ فبعث اللہ النبیین، جب زمین پر شرک پھیلنے لگا تو اللہ نے نبیوں کو بھیجا جو خوشخبری سنانے والے تھے، کن کو؟ اہل ایمان کو، ومنذرین، ڈرانے والے تھے، کن کو؟ کافروں کو دوزخ کی آگ سے۔ وانزل معهم الکتاب، اللہ نے پیغمبروں کے ساتھ کتاب اتاری، بالحق، سچائی دے کر، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرے لوگوں کے بیچ، فی مختلفوا فیہ، ان چیزوں میں جس میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا، کچھ شرک کو حق کہتے تھے، کچھ توحید کو حق کہتے تھے۔ وما اختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینہم، سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، ہزاروں انبیاء آئے، ہزاروں قومیں آئی، دنیا سے کتنے ہی لوگ فنا ہو گئے۔ وکم من ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے لگاتار پیغمبر بھیجے، فجعلناها احادیث، پھر ہم نے ان ہزاروں قوموں کو قصے کہانیاں بنا دیا، کتنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹا دیا۔ لیکن اختلاف کی جڑ کون لوگ تھے؟ قرآن کہتا ہے اختلاف کی جڑ وہ تھے جن کے دلوں کے اندر حب جاہ تھی، جو صاحب علم تھے۔ وما اختلف فیہ، حق کے اندر اختلاف نہیں کیا مگر صرف ان لوگوں نے، الا الذین اوتوہ،
جنہیں کتاب دی گئی تھی من بعد ما جاءتهم البینات، جیسے کہ یہود و نصارہ کو کتاب دی گئی بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ گئی، بھائی کیوں اختلاف کیا، کیوں وہ اپنے باطل پر ڈٹے رہے، بغیم بینہم، آپسی ضد کی وجہ سے، آپسی حسد کی وجہ سے، فلاں قوم پر کیوں ایمان لائیں گے، فلاں نبی کو کیوں مانیں گے، ہماری کرسی اقتدار کی چھن جائے گی، ہمارے نذرانے بند ہو جائیں گے۔ فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق باذنہ، اللہ نے ہدایت دی اہل ایمان کو لما اختلفوا فیہ، ان چیزوں میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، کس طرف ہدایت دی، کس چیز کی ہدایت دی، من الحق، حق اور سچائی کی ہدایت دی، باذنہ، اپنی مرضی سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ ہدایت دیتا جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی۔ اب پچھلی قوموں پر حالات آئے جب ان کا دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہوا، اے امت محمدیہ تم یہ نہ سوچنا کہ تمہیں جنت پلیٹ میں سجا کر پیش کی جائے گی، جنت میں پہنچنے کے لیے تمہیں مختلف حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم، حالانکہ نہیں آئے تم پر حالات، مثل الذین خلو من قبلکم، ان جیسے لوگ، جو ان لوگوں جیسے حالات جو تم سے پہلے گزرے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام قوم کی سختیوں سے، قوم کی تکذیب سے ڈر کر اور شہر چھوڑ کر بھاگے، جا کر ایک درخت کے اندر چھپ گئے۔ تفسیروں میں آتا ہے کہ ظالموں نے آرے سے اسی درخت کو چیر کر ان کو دو ٹکڑے کر دیے۔ ایسے بھی حالات تم پر آئیں گے۔ اور ابو داؤد جلد ثانی کے اندر روایت ہے کہ پچھلی قوموں پر، بخاری میں روایت ہے، پچھلی قوموں پر باضابطہ جو لوگ حق کے علم بردار تھے، پیغمبر تھے، ان پر باضابطہ لوہے کی کنگیاں چلائی گئی جس سے ان کے جسم کا سارا گوشت نوچ دیا گیا۔ مستہم البأساء، ان کو پیش آئی مالی تنگیاں بھی، والضراء، جسمانی سختیاں بھی، وزلزلوا، اور ہلا کر رکھ دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ، یہاں تک کہ پیغمبر اور وہ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ ایمان لایا تھا وہ کہہ اٹھے کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو کہ اللہ کی مدد انتہائی قریب ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، آپ فرما دیجئے تم جو کچھ بھی خرچ کرو مال میں سے، فللوالدین، تو والدین پر خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، یتیموں پر خرچ کرو، مسکینوں پر، غریبوں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو، وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، تم جو بھی نیکی کا کام کرو تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جاننے والے ہیں۔ یہ سوال کرنے والے ایک مشہور صحابی تھے حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے دو سوال کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیا کیا خرچ کریں، مال میں سے کتنا خرچ کریں اور کس کس پر خرچ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جملے کا جواب یہاں پر نہیں دیا کہ کیا کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، چونکہ یہ ہر انسان کی اپنی ذاتی استطاعت پر منحصر ہے، مالدار زیادہ خرچ کرے گا، غریب کم خرچ کرے گا، لیکن اللہ نے دوسرے جملے کا بھرپور جواب دیا کہ کس پر خرچ کرو۔ ما انفقتم من خیر فللوالدین، تمہارے پیسوں کا سب سے زیادہ حقدار تمہارے والدین ہیں۔ ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں مسجدوں کو 10-10 لاکھ دیتے ہیں لیکن والدین گھر میں 10 روپے کے لیے تڑپتے ہیں۔ فللوالدین والاقربین، ایسے بھی لوگ دیکھے گئے ہیں کہ 2-2 کروڑ کے مکانات لیکن قریبی رشتہ داروں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے تک نہیں، کھانے کے لیے روٹی تک نہیں۔ والاقربین والیتامی، اور یتیموں پر یعنی ایسے بچوں پر جن کے والدین نہیں، والمساکین، غریبوں پر خرچ کرو، وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو، وما تفعلوا من خیر، یہاں قرآن نے جب انفاق کا تذکرہ کیا تو اس پہلو کو پیش نظر رکھے کہ قرآن نے قرابت داروں کو مقدم رکھا ہے، مسجدوں کو مقدم نہیں رکھا، فی سبیل اللہ جہاد کو مقدم نہیں رکھا، مدارس کو مقدم نہیں رکھا۔ قرآن نے کہا جب خرچ کرنا ہو تو سب سے پہلے کن پر خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو، فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، اور مسافروں پر خرچ کرو۔ وما تفعلوا من خیر، قرآن نے یہاں پر مال کو من خیر، خیر سے تعبیر کیا، آگے مزید ایک آیت آئے گی پھر اللہ تعالیٰ مال کو خیر سے تعبیر کریں گے۔ اللہ نے قرآن میں جا بجا مال کو خیر کہا ہے، فضل خداوندی کا ہے، معلوم ہوا کہ مال کے اندر خیر ہی خیر ہے، مال کے اندر خیر ہی خیر ہے، یہ اچھی چیز ہے، ایسا نہیں کہ مال کوئی ناپاک چیز ہے، جیسے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مال یہ ایسا ہے، یہ الدنیا جیفا، یہ مردار ہے، وہ طالبہ کلاب، ٹھیک حدیث پاک ہے یہ، لیکن مراد یہ ہے کہ جہاں انسان مال کو
ناجائز طریقوں سے حاصل کرے. اگر جائز طریقے سے انسان مال کو حاصل کرتا ہے تو پھر اس میں کوئی شر نہیں بلکہ خیر ہی خیر ہے. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. تم جو بھی بھلائی کرو گے اللہ اس کو جاننے والے ہیں. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم. تم پر جہاد کو فرض کیا گیا اور وہ تم کو ناپسند ہے. وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم. اور ان قریب امید ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وعسى ان تحبوا. اور امید ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. امت مسلمہ پر جہاد فرض کیا گیا. بظاہر جہاد کے اندر مال کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے, جان کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے, اپنے بچوں کو یتیم بنانا پڑتا ہے, بیویوں کو بیوہ کرنا پڑتا ہے, والدین کو بے سہارا چھوڑنا پڑتا ہے. دیکھا جائے تو نقصان ہی نقصان. قرآن نے کہا کہ تم اس ظاہری پہلو کو نہ دیکھو. کیوں؟ احکام شرعیہ کا دار و مدار جو ہے وہ حکمت جاننے پر موقوف نہیں ہے. شریعت کے کسی بھی حکم پر عمل کرنا اس کے لیے اس کی حکمت کو جاننا ضروری نہیں. تم کو جہاد کی حکمت سمجھ میں نہ آئے تو تم یہ بولو کہ ہم جہاد ہی نہیں کریں گے. نہیں, تمہیں شریعت کے کسی حکم کی حکمت سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم کو تو عمل کرنا ہے. بے ون بو تھوڑا گوشت پہن سمجھائیت آسان لفظن مز. نماز ظہرس کے 100 رکعت, عصر میں کیوں 4 رکعتیں ہیں؟ جب مجھے نماز کی حکمت سمجھ میں آئے گی میں تب نماز پڑھوں گا. دن کے اندر 5 وقت کی نمازیں کیوں ہیں؟ یہ زکوٰۃ 2.5% کیوں ہیں؟ یہ رمضان کے 30 روزے کیوں ہیں؟ جب تک مجھے اس کی علت وجہ سبب کاز سمجھ میں نہیں آئے گا میں نہیں عمل کروں گا. ایسا شخص گویا کہ اپنی عقل پر ایمان رکھتا ہے, اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ شریعت کی علت وجہ کاز تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے تم کو تو عمل کرنا ہے. اس آیت نے ہم کو یہ سبق بتا دیا. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتے تم نہیں جانتے ہو. تم کسی چیز کو بظاہر برا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی. تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے برا ہوتا ہے. عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. خدا شر برانگیزت کی دراں خیر نہا باشد. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیچھے شر کو نکالتے ہیں اور اس شر کے اندر خیر موجود ہوتی ہے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام. وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں محترم مہینوں کے بارے میں, محترم مہینوں میں جہاد کرنے کے بارے میں. قل قتال فیہ کبیر, آپ کہہ دیجئے ٹھیک ہے اس میں جنگ کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے, لیکن وصد عن سبیل اللہ, اللہ کی راہ سے روکنا, وکفر بہ, اللہ کا انکار کرنا, والمسجد الحرام, مسجد حرام سے لوگوں کو روکنا, واخراج اہلہ منہ, اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے بے دخل اور جلا وطن کرنا, اکبر عند اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا جرم ہے. والفتنۃ اکبر من القتل, اور فتنہ یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے. ولا یزالون یقاتلونکم, اور وہ مسلسل تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے. حتی یردوکم عن دینکم, یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں گے اگر ان سے ہو سکے. ان استطاعوا. ومن یرتد منکم عن دینہ, اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے, فیمت, پھر اس کا انتقال ہو جائے, درا حال ہے کہ وہ کافر ہو, فاولئک حبطت اعمالہم, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال رائگاں چلے گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واولئک اصحاب النار, اور یہی لوگ دوزخی ہیں, ہم فیہا خالدون, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آیت کا ترجمہ سمجھ لینے کے بعد اس میں 4 مسائل, تقریباً کم سے کم 4 چیزیں. پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اشہر حرم 4 ہیں. کون کون سا؟ ذی قعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب. عرب کے اندر گویا کہ ایک سیز فائر ٹائم ہوا کرتا تھا جس میں کسی بھی قسم کی جنگ نہیں ہوا کرتی تھی. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کو مکہ مکرمہ کی طرف دشمن کے حالات سے واقف ہونے کے لیے بھیجا, گویا کہ بطور جاسوس کے. ان کے سربراہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور جمادی الثانی کی آخری تاریخ تھی, جمادی الثانی کی آخری تاریخ تھی 30 تاریخ. دشمن کا سامنا ہو گیا, ان کو نہ چاہتے ہوئے دشمن پر حملہ کرنا پڑا اور دشمن کو مارنا پڑا. مسلمانوں کے علم کے مطابق تو یہ جمادی الثانی کی آخری تاریخ تھی, لیکن اس دن چاند نکل چکا تھا اور یہ رجب کی 1 تاریخ تھی.
اب گویا کہ یہ قتال کون سے دنوں میں ہوا؟ سیز فائر ٹائم میں ہوا. جب ایسے ٹائم کے اندر جب کہ جنگ نہیں کرنی تھی، رجب میں جنگ ہوا، تو عرب نے اس کو، مکہ والوں نے اس کو بہت بڑا ایشو بنا کر اس کو اتنا ہائی لائٹ کیا اور اس پر اتنا پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان جو ہے اشہر حرم کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، اور یہ ان مہینوں کے اندر جنگ کرتے ہیں جس میں کوئی بھی جنگ نہیں کرتا ہے، اور اس میں مسلمانوں کو بدنام کرنا شروع کیا اور مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا، مسلمانوں کو طعنے دینے شروع کیے. یہ پہلا مسئلہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. ٹھیک ہے، غلط فہمی کے ساتھ مسلمانوں سے غلطی ہو گئی، وہ 30 سمجھ رہے تھے، اتفاقاً اس دن فرسٹ تاریخ تھی اور رجب میں ان سے غلطی ہو گئی، اور ان دنوں کے اندر جنگ کرنا واقعتاً بڑا جرم ہے. قل قتال فیہ کبیر. لیکن جو حرکتیں تم کرتے ہو، تم کو اپنی حرکتیں نظر نہیں آتی ہیں. صد عن سبیل اللہ، جو بھی شخص مکہ کے اندر ایمان قبول کرنا چاہتا ہے تم اسے ایمان قبول نہیں کرنے دیتے ہو. سہیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ایمان قبول کرنا چاہ رہے تھے، کس طریقے سے ان کو زبردستی واپس لے لیا تھا ان لوگوں نے. وصد عن سبیل اللہ وکفر بھی، خود بھی اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہو اور لوگوں کو مسجد حرام سے روکتے ہو. والمسجد الحرام، اللہ کی بندگی اللہ کے گھر میں لوگوں کو نہیں کرنے دیتے ہو، اور جو خود وہاں کے اصلی مسکین اور اصلی باشندے وہاں کے رہنے والے مسلمان، ان کو وہاں سے جلا وطن ہونے پر مجبور کیا، پہلے حبشہ کی طرف پھر مدینہ کی طرف. ان کو وہاں سکون کی سانس تم نے لینے نہیں دیا. اپنی حرکتیں تم کو نظر نہیں آتی. والفتنۃ اکبر من القتل، زبردستی لوگوں کو اسلام سے روکتے ہو، اور جو شخص اسلام قبول کرتا ہے اور اس کو سخت ترین سزائیں دیتے ہو. والفتنۃ اکبر من القتل، فتنہ سے کیا مراد ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا شرک، جبکہ دیگر بعض مفسرین نے کہا کہ لوگوں کو زبردستی اسلام سے روکنا اور اسلام قبول کرنے والوں کو سخت سزائیں دینا. والفتنۃ، اس قسم کی فتنہ انگیزی یہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے، لیکن تم کو اپنی یہ حرکتیں نظر نہیں آتی. اس کے تحت ایک چیز آئی کہ ہر دور کے اندر کافر ایسا کرے گا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ ایسے مسائل کو ہائی لائٹ کر کے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے اور مسلمانوں کو بدنام کریں گے، جیسے وہاں پر کیا اور آج بھی کر رہے ہیں اور ہر دور کے اندر کرتے رہیں گے، کہ چھوٹی چھوٹی مسلمانوں کی غلطیوں کو اچھالیں گے میڈیا پر اور مسلمانوں کو بدنام کریں گے، اور خود اپنے عیبوں پر وہ اسی طریقے سے پردہ رکھیں گے. مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہا گیا پوری دنیا کے اندر، مقصد تاکہ جو اصلی ٹیررسٹ ہیں ان کو کوئی ٹیررسٹ نہ کہا جائے. کہے خواہ وہ غزہ کے اندر دیکھا، چاہے آپ عراق میں دیکھیں، چاہے آپ افغانستان میں دیکھیں، چاہے شام میں دیکھیں، دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر دیکھیں. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، دوسرا مسئلہ، وہ ہر دور کے اندر تمہارے خلاف جنگ کرتے رہیں گے. ایک زمین پر جنگ، آمنے سامنے کی جنگ، اور ایک دوسری جنگ جو ہے نظریاتی جنگ، تھنکنگ وار، سوچ کی جنگ، فکر کی جنگ، الغزو الفکری جسے بولتے ہیں، کہ مسلمانوں کے خلاف زمین دوز جنگ کیسے کی جائے، کہ مسلمانوں کو اخلاقی لحاظ سے کیسے پست کیا جائے، ان کی معیشت کو کیسے تباہ و برباد کر دیا جائے. کوئی مسلمان ملک ہے تو اس کو قرضے دے دے کر کیسے غلام بنایا جائے، جیسا کہ آپ آج کل دیکھیں گے عالم اسلام کے اہم ملکوں کا حال کیا ہو چکا ہے، کیسے ان کو غلام بنایا جائے، اخلاقی لحاظ سے ان کو کیسے تباہ و برباد کر دیا جائے، قرآن و حدیث کو ان کے ہاتھوں سے کیسے چھین لیا جائے، ان کو ان کے آباء و اجداد سے کیسے کاٹ دیا جائے، ان کو ان کی تاریخ سے کیسے الگ تھلگ کر دیا جائے. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، وہ ہر دور کے اندر تمہارے خلاف جنگ کرتے رہیں گے، چاہے تو زمین پر آمنے سامنے کی جنگ ہو، یا میڈیا کی جنگ ہو، یا پس پشت سفارتی جنگ ہو، یا دیگر جنگیں ہوں، یا غزو الفکری ہو، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. چوتھا مسئلہ ارتداد کا، کہ وہ کوشش کریں گے کہ تمہیں اپنے دین سے پھیر کر مرتد بنا دیں. اگر مرتد نہ بنا سکیں تو کم سے کم تم کو ایسا بنا دیں کہ تم صرف نام کے اسلام لیوا رہ جاؤ، نام کے مسلمان رہ جاؤ، اور اس کے سوا کچھ بھی نہیں. یہاں پر آگے مسئلہ آیا کہ جو شخص ارتداد اختیار کرے گا تو اس کا کیا ہوگا. ارتداد اختیار کرنے کی وجہ سے انسان کی ساری ماضی کی جتنی نیکیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی. نمازیں جتنی پڑھی تھی سب ضائع، روزے رکھے تھے سب ضائع. حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ارتداد اختیار کیا اور اس نے حج کیا تھا، تو ارتداد اختیار کرنے کے بعد اگر وہ دوبارہ ایمان قبول کرتا ہے، اس کو از سر نو دوبارہ حج کرنا پڑے گا، چونکہ ارتداد کی وجہ سے، مرتد ہونے کی وجہ سے اس کی پچھلی ساری نیکیاں بشمول حج بھی ضائع ہو گئی.
ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم، ان کے اعمال دنیا میں بھی ضائع اور آخرت میں بھی ضائع، اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، یقیناً جن لوگوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں، بڑے مہربان بھی ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے شراب اور جوئے کے اندر بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے کی چیزیں بھی ہیں۔ ابن سینا نے ایک کتاب لکھی ہے القانون نامی، اس میں انہوں نے شراب کے 150 نقصانات اور 150 نقصانات اور جبکہ 50 فائدے گنوائے، 50 فائدے اور 150 نقصانات گنوائے۔ تو بظاہر تو اس میں شراب میں انسان کو اس وقت مستی، چستی اور حساسیت محسوس ہوتی ہے، جوش محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے وجہ سے جو اخلاقی خرابیاں اور برابیاں پیدا ہوتی ہیں اور کینسر وغیرہ کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ اس سے بھی خوفناک ہیں۔ والمیسر، ان دونوں کے اندر گناہ بھی ہے، اثم کبیر، اور لوگوں کے لیے فائدے کی چیزیں بھی ہیں۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن قرآن نے کہا کہ ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ ان کے فائدے سے بھی بڑا ہے۔ یہاں پر شراب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو آیات اتاری ان میں سے من جملہ ایک یہ بھی ہے، چونکہ آگے تفصیل کے ساتھ آئے گا، شراب کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتدریج اتاری۔ سب سے پہلے 21ویں سپارے کے 7ویں صفحے پر آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور 14ویں سپارے کے اندر آپ دیکھیں گے 13ویں صفحے پر وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظر انداز کر دیا اور شراب کا تذکرہ نہیں کیا۔ تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، اللہ نے فرمایا کہ تم انگور سے یہی چیزیں بناتے ہو، حالانکہ انگور سے سب سے اہم چیز جو بنتی تھی وہ شراب، لیکن اللہ نے وہاں پر اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر جب سوال کیا گیا کہ یا اللہ، یا رسول اللہ، شراب کے بارے میں کیا خیال ہے، اور سوال کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بار بار سوال کرتے تھے اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیہ، اے اللہ ہمیں شراب کے بارے میں تسلی بخش کوئی جواب دے دیجیے، یہ حلال ہے یا حرام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا کہ اس میں جو ہے نقصانات زیادہ ہیں، فوائد کم ہیں، ابھی حرمت نازل نہیں ہوئی۔ پھر ایک عرصے کے بعد جیسا کہ آئے گا 5ویں سپارے کے اندر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 اونٹنیاں ذبح کر ڈالی، تو اس موقع پر اتنا حکم آیا کہ جب تم نماز کا وقت ہو تو اس وقت تم شراب نہ پیا کرو، اور اسی موقع پر ایک صحابی کو آگے بڑھایا گیا تھا نماز پڑھانے کے لیے جنہوں نے غلط نماز پڑھا دی تھی نشے کی حالت میں۔ اور پھر فائنلی حکم جو آیا وہ 7ویں سپارے کے اندر سورہ مائدہ کے اندر آیا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُم مُنْتَهُونَ، تم اس سے باز آ جاؤ۔ تو یہ ابتدائی آیات ہے جس میں صرف نقصانات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ میسر کسے بولتے ہیں؟ جوئے کو۔ جوا خواہ آف لائن ہو یا آن لائن، جہاں پر بھی انسان اپنے مال کو خطرے میں ڈال دے، اس شخص نے ادھر سے 1000 روپیہ، اس شخص نے ادھر سے 1000 روپیہ، بھائی میچ اگر ہندوستان جیتے گا دونوں 2000 تمہارے، اگر پاکستان جیتے گا تو دونوں 1000 جیتے گا تو دونوں 1000 میرے۔ یہاں ایک انسان بلا مشقت کے پیسے وصول کرتا ہے اور دوسرے انسان کے سارے پیسے ڈوب جاتے ہیں۔ شریعت میں اس کو میسر قرار دیا گیا ہے، یہ آف لائن کھیلا جائے یا آن لائن کھیلا جائے یہ حرام ہے۔ والمیسر ڈریم 11 کے ذریعے سے کھیلا جائے یا کسی اور اپلیکیشن کے ذریعے سے یہ حرام ہے۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما ویسألونک ماذا ینفقون، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں۔ میں نے پیچھے بتایا کہ سوال کرنے والے کون تھے؟ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا خرچ کریں؟ قل العفو، تو باری تعالیٰ نے کہا۔ یہاں پر اب سوال کے اس دوسرے حصے کا جواب دیا گیا جس کو وہاں پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ 2 سوال تھے، ایک سوال یہ تھا کہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ کس پر خرچ کریں۔ اللہ نے کہا جو ضرورت سے زائد ہو اس میں سے خرچ کرو، جو ضرورت سے زائد ہو اس میں سے خرچ کرو۔ یہ کوئی نیکی نہیں کہ انسان اپنے بیوی اور بچوں کو بھوکا رکھے اور مسجد کے اندر انسان 10 لاکھ روپیہ 10,000 روپیہ چندہ دے۔ یہ کوئی نیکی نہیں کہ آپ کے پاس لوگوں کا قرضہ ہے اور آپ 10,000 کی رسیدیں کٹوا رہے ہیں۔
پہلا فرض یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کو ادا کیجیے، اپنے گھر والوں کے حقوق کو ادا کیجیے۔ ان حقوق کو ادا کرنے کے بعد جو مال آپ کے پاس بچ جائے اس میں سے خرچ کیجیے، یہ نہیں کہ وہ سارا خرچ کیجیے، اس میں سے جتنا چاہیں آپ خرچ کریں، لیکن ضرورت سے زائد جو، یہ بھی نہیں کہ سارا کا سارا مال ڈبو دو۔ ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے انتقال کا وقت آیا، یا رسول اللہ کیا میں اپنا سارا مال صدقہ کر دوں؟ بیمار ہو گئے تھے، ان کو لگا میں انتقال کر جاؤں گا، کہا نہیں۔ یا رسول اللہ پھر 2/3؟ کہا نہیں۔ یا رسول اللہ پھر کیا نصف؟ کہا نہیں۔ یا رسول اللہ پھر 1/3؟ کہا ٹھیک ہے 1/3 کر لو، لیکن یہ بھی زیادہ ہی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسا کرنا کہ اپنے آپ کو فقیر بنا دو، سڑک پر لاؤ، اپنے بیوی بچوں کو بھوکا رکھو اور لوگوں کے قرضے ادا نہ کرو اور تم صدقہ اور خیرات کرتے جاؤ تاکہ سخی کہلاؤ، یہ نیکی نہیں ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ قل العفو زائد الضرورت كذلك يبين الله لكم الآیات، اسی طریقے سے اللہ تمہارے سامنے آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے متعلق اور آخرت کے متعلق۔ ویسألونک عن الیتامى، اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں۔ قل اصلاح لهم خیر، آپ کہہ دیجئے ان کی بہتری کرنا، ان کی بہتری کا سوچنا یہ اچھی چیز ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ کھانے میں شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تعالیٰ بگاڑ کرنے والے کو، بگاڑ چاہنے والے کو خوب جانتے ہیں اصلاح کرنے والے کے بنسبت، اور خوب جانتا اللہ کون بگاڑ کرنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اگر اللہ چاہتا تو تم کو مشقت میں مبتلا کرتا۔ ان اللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اس آیت کا تعلق سورہ نساء کی اس آیت سے ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، یہ آیت اتری۔ ہوتا یہ تھا عرب کے اندر یتیم ایک ہے، اس کا باپ جنگ کے اندر مارا گیا یا طبی موت مر گیا، اس کا ایک بچہ ہے، اب وہ اپنے چچا کی پرورش میں ہے، چچا خود بھی ہے، اس کی بیوی بھی ہے اور اس کے 8-10 بچے بھی ہیں۔ باپ سے وراثت میں یتیم کو پورا باغ آیا اور اس بھائی کو بھی پورا باغ آیا جس کے 10 بچے ہیں، گویا کہ 50 کنال اس کا باغ یتیم کا اور 50 کنال اس کا۔ اب گھر کے خرچے اٹھانے ہیں، باغ میں سے کھجور نکالنے آپ نے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ پورے سال کے مثال کے طور پر آپ کو گھر کا خرچہ 12 کوئنٹل کھجور ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یتیم کا 1 کوئنٹل ہو اور 11 کوئنٹل اس کے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی فیملی بڑی ہے، لیکن کیا کرتے تھے کہ 6 کوئنٹل اس کے نکالے اور 6 کوئنٹل اس کے نکالے، یتیم کے بھی 6 کوئنٹل نکالے جا رہے ہیں۔ کہ کیوں تو کھاتا نہیں ہمارے ساتھ؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلماً، وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ کے انگارے بھر رہے ہیں۔ انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جب یہ آیت اتری تو حضرات صحابہ کرام تو تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے، انہوں نے یتیموں کے چولہے الگ کر دیے، انہوں نے یتیموں کے کھانے پینے کا سسٹم الگ کر دیا۔ اس میں یہ خرابی آئی کہ اب یتیم کو خرچہ زیادہ آنے لگا اور ایک مشقت بھی تھی، اس کے لیے الگ کھانا پکانا، الگ چولہا جلانا، الگ پکانا، الگ سب کچھ۔ اور یتیم کے لیے کھانا بنا تو عرب تو گرم علاقہ تھا، تو جو کھانا بنا تو خراب بھی ہو جاتا تھا، صبح کا کھانا شام کو، شام کا کھانا صبح کو نہیں پہنچتا تھا، وہ کھانا ان کا سڑنے لگا۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اصل مقصود یہ ہے کہ یتیموں کا مال ہڑپ نہ کیا جائے، باقی اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا کر کھانا کھلاتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، 2-3 لقمے اگر تمہارا اس کے پاس چلا جائے یا اس کے 2-3 لقمے تم کھا لو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ، اللہ جانتا ہے کون فساد مچانے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا ہے، کون یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والا ہے اور کون ان کے حقوق ان کو دینے والا ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعنتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ اب دیکھیے مقصد یہ تھا کہ یتیموں کا مال کسی طریقے سے ہڑپ نہ کیا جائے، پھر اگر 1-2 لقمے ادھر ادھر ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَنَتَكُمْ، اللہ چاہتا تم کو مشقت میں مبتلا کرتا ہے، یعنی یہ کہتا نہیں اس کا چولہا ٹوٹل الگ رکھو، اللہ نے کہا چولہا الگ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تم کو مشقت میں مبتلا نہیں کروں گا۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں،
وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ اور مومن باندی مومن لونڈی وہ بہتر ہے من مشرکۃ مشرکہ آزاد عورت سے، خواہ وہ مشرکہ عورت تم کو پسند ہی کیوں نہ آ جائے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اور مشرکوں سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ اور مومن غلام وہ بہتر ہے آزاد مشرک سے، خیر من مشرکوں وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ خواہ وہ مشرک تم کو اچھا ہی کیوں نہ لگے۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وہ لوگ دوزخ کی طرف پکارتے ہیں، واللہ يدعو إلى الجنہ اللہ جنت اور بخشش کی طرف بلاتے ہیں اپنی مرضی سے، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ اللہ آیات کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مکہ مکرمہ کے اندر ایک صحابی تھے حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعض حضرات نے نام یوں بیان کیا مرثد بن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہیں ایک عورت سے عشق تھا بہت زیادہ، عناق اس عورت کا نام تھا۔ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ کام یہ کیا کرتے تھے کہ مکہ کے اندر جو کمزور ضعیف مسلمان تھے یہ ان کو چوری چھپے کاندھے پہ اٹھا کے مکہ سے مدینہ منتقل کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ کسی مسلمان کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچے تو جب اسلام قبول کر چکے تھے اچانک عناق کی نظر ان پر پڑ گئی۔ عناق نے کہا حیا آ جاؤ ادھر، سائے سے پہچان لیا، یہ ایک دیوار کے نیچے چھپے ہوئے تھے، کہا آ جاؤ آج رات ایک ساتھ گزاریں گے۔ حضرت ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا، میں تمہارے ساتھ رات نہیں گزار سکتا۔ کہا آؤ گے یا میں پھر لوگوں کے اندر اعلان کر دوں کہ یہ تمہارا مطلوبہ آدمی ادھر ہے۔ تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہاں مسلمان آیا ہے جو تمہاری قیدیوں کو یہاں سے چرا چرا کے لے جاتا ہے۔ تو انہوں نے فوراً اپنی مطلوبہ قیدی کو کاندھے پہ اٹھایا اور بھاگ نکلے، پیچھے سے 8 مشرک ان کو دوڑ پڑے، دوڑتے 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 تو پہنچے دور مکہ سے باہر ایک پہاڑی کے نیچے، ایک پتھر کے نیچے چھپ گئے ایک غار کے اندر اپنے قیدی کو لے کر۔ مشرک بھی ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پر پہنچ گئے اور اوپر اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ مشرکوں کو جب دور دور تک نظر نہ آئے تو انہوں نے پیشاب کر دیا اور پیشاب کے سارے قطرات ان کے سر پر گرے نیچے۔ مشرک واپس ہو لے، انہوں نے اس قیدی کو اٹھایا اور پہنچے اس کو لے کر کشاں کشاں مدینہ منورہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں عورت سے مجھے بڑا پیار ہے اور مجھے وہ بڑی محبوب ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس سے نکاح کر لوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر یہ آیات اتری وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیاہ باندی سے نکاح کیا تھا جو کہ مسلمان تھی۔ اس پر کسی نے ان کو طعنے دینے شروع کیے کہ تم نے اس کے ساتھ نکاح کیوں کیا، اس کے بجائے تو فلاں گھر کے اندر ایک خوبصورت عورت موجود تھی، آزاد عورت تھی، اور ایک باندی کے ساتھ تم نے نکاح کیا، حالانکہ جو خوبصورت عورت تھی مشرکہ تھی وہ آزاد تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ مومن باندی ہی کیوں نہ ہو، سیاہ فام ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ خوبصورت مشرکہ عورت سے افضل اور بہتر ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اور مشرکوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ لہٰذا مسئلہ یہ نکلا کسی بھی کافر لڑکی کے ساتھ غیر مسلم لڑکی کے ساتھ مسلمان کا نکاح جائز نہیں، نہ مسلمان لڑکی کا نہ مسلمان لڑکے کا، اور کسی بھی کافر لڑکے کے ساتھ مسلمان لڑکی کا نکاح جائز نہیں ہے۔ کافروں کے ساتھ کسی بھی قسم کا نکاح جائز نہیں، اور ہر مذہب ایسا اپنی تہذیب، اپنے ماننے والوں کی عزت کی اور اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے ایسا کرتا ہے۔ یہودیوں کے ہاں غیر یہودی کے ساتھ نکاح جائز نہیں، عیسائیوں کے ہاں باضابطہ غیر عیسائی کے ساتھ نکاح جائز نہیں، ہندوؤں کے اندر غیر مذہب کے ساتھ تو چھوڑیے غیر ذات کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ برہمن والے دوسرے شودروں کے ساتھ نکاح نہیں کرتے اور شودر جو ہیں برہمنوں کے ساتھ نکاح نہیں کرتے، چاہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نکاح کریں۔ تو مسلمان بھی اگر اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیں کہ صرف مسلمانوں ہی کے ساتھ نکاح کرو تو نہ معلوم اس پر کافروں کو کیا آگ لگ جاتی ہے اور کیا مرچیاں لگتی ہیں ان کو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ مومن بندہ وہ بہتر ہے مشرک سے خواہ وہ تم کو پسند ہی کیوں نہ آ جائے۔ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ واللہ يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آیاته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحیض یہ ٹوٹل قرآن کریم میں لفظ یسألونک 17 بار آیا ہے، جس میں غالباً 13 سوالات مسلمانوں نے کیے ہیں اور باقی سوالات غیر مسلموں نے کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر
مسلمانوں سے بہتر اور صحابہ سے بہتر کوئی جماعت نہیں آئی جن پر اتنی شریعت اتری اور صرف 13 سوالات انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے کیے، حالانکہ پچھلی قوموں نے ہزاروں لاکھوں سوالات اپنے پیغمبروں سے کیے تھے، جن سوالات کے جوابات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے پیغمبر کو دیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں حیض کے بارے میں، عورت کی ماہواری کے بارے میں، جو ماہانہ خون آتا ہے عورت کو منتھلی، قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، حالت حیض کے اندر تم عورتوں سے الگ تھلگ رہو، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، یعنی تم ان سے جماع نہ کرو، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو تم اب ان کے پاس آؤ ادھر سے جدھر سے اللہ نے تم کو حکم دیا، من حیث امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ حالت حیض کے اندر، جاہلیت کے اندر عورتوں کو اتنا ناپاک سمجھا جاتا تھا، اور آج بھی دنیا کے اندر بہت ساری قومیں ایسی ہنود وغیرہ کہ ان کے کمرے الگ کر دیے جاتے ہیں، ان کے بسترے الگ کر دیے جاتے ہیں، ان کو برتن الگ کر دیے جاتے ہیں، اور ان کو کچن میں گھسنے نہیں دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا نہیں، یہ سختی بھی نہیں۔ یہودیوں کے ہاں بھی ایسا ہی تھا، ان کے کمرے الگ، ان کے بسترے الگ، ان کو کچن میں گھسنے نہیں دیا جاتا تھا۔ اور عیسائیوں کے ہاں انتہائی نرمی کہ ان کے ہاں حالت حیض میں جماع بھی ہوتا تھا۔ قرآن کریم نے اس افراط و تفریط سے ہٹ کر بیچ کی راہ، اعتدال کی راہ اپنائی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، فرمایا کہ حالت حیض کے اندر عورت کے ساتھ جماع نہیں کر سکتے ہو، باقی اس کے ہاتھوں میں کوئی حیض نہیں، اس کے پاؤں میں کوئی حیض نہیں، اس کے بدن پر کوئی حیض نہیں، وہ تمہارا کام بھی کر سکتے، تمہاری خدمت بھی کر سکتے، کھانا بھی پکا سکتے، تمہارے ساتھ سو بھی سکتی ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، حالت حیض کے اندر تم ان سے جماع نہ کرو، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو حکم آؤ تم ان کے پاس ادھر سے جدھر سے اللہ نے حکم دیا، یعنی شرمگاہ سے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، جیسا کہ آگے آیت کے اندر آ رہا ہے، نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، فاتو حرثکم، آؤ تم اپنی کھیتیوں کے پاس، انا شئتم، جہاں سے تم چاہو۔ یہودی یوں کہا کرتے تھے کہ اگر عورت سے پیچھے کے راہ سے جمع کیا جائے تو اس صورت میں بچہ جو ہے وہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، اس لیے وہ پیچھے کے راہ سے جمع کو ناپسند قرار دیتے تھے، ناجائز کہتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ کھیتی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بیج ڈالا جائے تو وہاں سے کچھ اگے، اور وہ صرف اور صرف شرمگاہ ہو سکتی ہے۔ پاخانے کے راستے سے، گندگی اور غلاظت کے راستے سے جمع کرنا ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اور 3 بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، تو آؤ تم اپنی کھیتی کے پاس، اَنَّا شئتم، جہاں سے بھی تم چاہو، پیچھے سے یا آگے سے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنا یہ بھی ایک نیکی ہے، اور تم آگے بھیجو اپنے کے لیے جو کچھ تم چاہتے ہو، اور بھیجو اپنے لیے آگے کچھ، یعنی نیکی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا، اور جان جاؤ، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، کہ تمہیں اللہ ہی کا سامنا کرنا، اللہ ہی سے ملنا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور تم مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ ہم نے اپنے بعض مسلمان بھائیوں کو دیکھا کہ وہ ایسی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو قسمیں کھانا شرعاً جائز نہیں۔ مثلا اللہ کی قسم، میں ساری زندگی تم سے بات نہیں کروں گا، تمہارے گھر کے اندر قدم نہیں رکھوں گا۔ نیکی کے راہ سے رکنے کے لیے اللہ کے نام کا استعمال، یہ ڈبل جرم۔ میں اس مسجد کے اندر کبھی قدم نہیں رکھوں گا، جاہلانہ گفتگو، یا میں فلاں نیکی نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اللہ کے نام کو رکاوٹ نہ بناؤ، اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ نیکی کے نہ کرنے میں، ان تبروا، اور تقوی کے نہ کرنے میں، اور لوگوں کے درمیان اصلاح نہ کرنے میں، اور نہ بناؤ تم اللہ کے نام کو لایمانکم، اپنے قسموں کے ذریعے سے آڑ۔ عرضتن کے معنی آتے ہیں نشانہ، آڑ، رکاوٹ۔ اللہ کے نام کو آڑ اور رکاوٹ نہ بناؤ، اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ کہ نیکی کے کرنے میں، تقوی کے کرنے میں، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرانے میں۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ یعنی کبھی بھی انسان کو کوئی ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے کہ اللہ کے نام کا استعمال کیا جائے اور کہا جائے کہ میں فلاں نیک
کام نہیں کروں گا. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کریں گے لیکن تمہارا مواخذہ فرمائیں گے بما کسبت قلوبکم، ان چیزوں پر جو کچھ تمہارے دلوں نے عمدن کیا. واللہ غفور حلیم، اللہ بخشنے والے ہیں، بڑے بردبار ہیں. قسم کی 3 قسمیں شریعت نے بیان کی ہیں. ایک ہے یمین لغو. یمین لغو بلا ارادہ انسان کوئی قسم کھائے پٹ کشیر مزدش ونن واللہ باللہ تعالیٰ خدا اسپت قرآن اسپت، تو ایسے بوز ہوتی طرز کلام، مقصد کلام نہیں ہوتا ہے، اس کو یمین لغو قرار دیں گے. انسان نے ارادتاً کوئی ایسی قسم کھائی جس میں وہ اپنے آپ کو سچا سمجھتا تھا. بھائی فلاں صاحب مسجد کے اندر آئے، ہاں اللہ کی قسم آئے، چونکہ اپنی آنکھ سے دیکھا تھا اندر آتے، بعد میں دیکھا کہ پیچھے سے دیکھا تھا، آگے سے چہرہ دیکھا وہ کوئی اور تھا. اس کو یمین لغو کہیں گے. دوسری قسم ہے یمین منعقدہ. یمین منعقدہ کسے بولتے ہیں؟ فیوچر اور مستقبل کے متعلق انسان کوئی قسم کھائے کہ اللہ کی قسم کل میں ضرور ایک پارہ قرآن پڑھوں گا، اور پھر اگر اس نے پڑھا تو قسم پوری ہوگی، مسئلہ کچھ نہیں. اگر نہیں پڑھا تو اس صورت میں اس کو کفارہ دینا پڑے گا، جو 7ویں سپارے میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ انسان کو پہلے کفارہ مالی دینا ہے، یا تو غلام آزاد کرنا ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے. اگر یہ نہ کر سکے تو اس صورت میں انسان کو 3 روزے رکھنے ہیں. اور قسم کی تیسری قسم ہے یمین غموس. یمین غموس ماضی کے متعلق انسان جھوٹی قسم کھائے. بچے کو کہا جائے کل سکول گئے تھے، ہاں میں گیا تھا اللہ کی قسم. نماز پڑھی، ہاں اللہ کی قسم میں نے پڑھی تھی، حالانکہ نہ وہ سکول گیا تھا نہ اس نے نماز پڑھی تھی. تو ایسی قسم کھانے والے کو بولتے ہیں یمین غموس، یعنی جو قسم کھانے والے کو گناہ کے اندر ڈبو دیتی ہے، غرق کر دیتی ہے. غم سن کے معنی ڈبو دینا، غرق کر دینا. اس کے لیے توبہ شرط ہے، کفارہ نہیں ہے. للذین یؤلون من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ ایلا کرتے ہیں، تربص 4 اشہر، انہیں 4 ماہ کا انتظار کرنا ہے. فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم، پس اگر وہ رجوع کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. اور اگر وہ طلاق ہی کا عزم و ارادہ کر لیں، فإن اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے بھی ہیں اور جاننے والے بھی ہیں. جاہلیت کے اندر قسم قسم کی طلاقیں ہوا کرتی تھی. کبھی بیوی کو ماں کہہ کر اس کو طلاق دے دیا کرتے تھے اور ہمیشہ اس سے دور رہا کرتے تھے. کبھی یہ قسم کھایا کرتے تھے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے نزدیک نہیں آؤں گا. جو جاہل معاشرہ ہوتا ہے یا جاہل افراد ہوتے ہیں ان کے ہاں اس قسم کی گفتگو زیادہ ہوا کرتی ہے. اس کو شرعاً ایلا بولتے ہیں. ایلا کا مطلب کوئی انسان یہ قسم کھائے کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے قریب 4 مہینے تک نہیں جاؤں گا یا 4 مہینے سے زائد نہیں جاؤں گا. 1 مہینے کی کسی نے قسم کھائی، 2 مہینے کی قسم کھائی، 3 مہینے کی قسم کھائی، کوئی فرق نہیں. لیکن 4 مہینے یا 4 مہینے سے زائد کی قسم کھائی، کبھی تیرے نزدیک نہیں آؤں گا، 1 سال تک تیرے نزدیک نہیں آؤں گا، 6 مہینے تیرے نزدیک نہیں آؤں گا. تو اس صورت میں شریعت نے کیا فیصلہ فرمایا؟ جاہلیت میں تو یہ طلاق ہوا کرتی تھی اگر کسی نے ایسی قسم کھائی. شریعت نے اس میں بیچ کی راہ نکالی کہ اگر کسی نے ایسی قسم کھائی تو 4 مہینے کے اندر اندر وہ شخص اپنی قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے، بیوی کے پاس چلا جائے. یہ سب سے بہترین آپشن اور بہترین حل. لیکن اگر کسی شخص نے قسم کو پورا کر لیا اور وہ 4 مہینے تک بیوی کے نزدیک نہیں گیا تو اس صورت میں اس کی بیوی کو ایک طلاق بائنہ پڑ جائے گی. رجیع نہیں، طلاق بائنہ، انہیں دونوں کا نکاح ختم. اب نکاح جدید ہوگا اور اس میں دونوں کی رضامندی شرط ہوگی. اگر وہ چاہیں نیا نکاح کرنا تو نہیں، اگر وہ چاہیں راہیں جدا کرنا تو ان کی اپنی مرضی ہے. اس کو ایلا بولتے ہیں. اسی کو قرآن نے بولا للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں انہیں 4 ماہ کا انتظار کرنا ہے، یعنی 4 مہینے کی انہیں مہلت ہے. اگر 4 مہینے کے اندر وہ قسمیں توڑ کر بیویوں کے پاس چلے جائیں تو بہت اچھی بات. اس صورت میں صرف ان کو قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے. لیکن اگر انہوں نے قسم پوری کر لی تو بیوی کو طلاق واقع ہو جائے گی. فإن فاؤوا، اگر انہوں نے رجوع کر لیا یعنی قسم توڑ دی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر طلاق ہی کا عزم و ارادہ کر لیا یعنی 4 مہینے پورے کر لیے تو اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں، طلاق واقع ہو جائے گی عند الحنفیہ. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، طلاق شدہ عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 قروء 3 حیضوں تک. یہ عدت کی بحث آئی. جس عورت کو طلاق واقع ہوگی تو اس کے لیے اب جائز نہیں ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرے. کتنے مہینوں تک؟ 3 مہینوں تک وہ کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، 3 حیض تک. لیکن یہ 3 حیض اس عورت کی عدت ہوگی جس کو حیض آتا ہو.
جس عورت کو حیض نہ آتا ہو صغر سنی کی وجہ سے یا کبر سنی کی وجہ سے، بہت چھوٹی ہونے کی وجہ سے یا بوڑھا ہونے کی وجہ سے، اس کے لیے شریعت نے 3 مہینے قرار دیے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر عورت حاملہ ہے تو اس صورت میں حکم یہ ہے، یعنی حمل والی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کے لیے پھر اس کو طلاق دے دی گئی ہے، تو اس کے لیے جو عدت ہے وضع حمل ہے، جو ہی وہ بچے کو جنم دے گی آٹومیٹکلی اس کی عدت جو ہے ختم ہو جائے گی۔ بچے کو جنم دیتے خواہ 1 گھنٹے کے بعد ہی کیوں نہیں، فقہاء نے یہاں تک کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ادھر سے شوہر نے طلاق دی، ادھر سے بیوی نے بچے کو جنم دیا، اور جنم دیتے ہی اس کی عدت ختم ہوگی، شوہر ابھی غسل کے تختے پر بھی نہیں رکھا گیا تھا، بیوی کے لیے جائز ہوگا کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر کے چلی جائے۔ ایسا کرنا بھی جائز ہوگا وضع حمل والی عورت کے لیے۔ والمطلقات، لیکن اگر عام یوزولی جیسی عورتیں ہوتی ہیں، وہ یہی ہے کہ حائضہ عورت ہوگی تو اسے 3 حیضوں کا انتظار کرنا ہوگا، جو ہی اس کو 3 حیض کمپلیٹ ہو جائیں اس کی عدت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ ولا يحل لهن، اور ان عورتوں کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں، درست نہیں، ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، چھپائیں وہ چیزیں جو کچھ اللہ نے ان کی پیٹوں میں پیدا کی ہیں، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتی ہوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں، وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کی واپسی کے اس سلسلے میں اگر وہ اصلاح کرنا چاہیں، ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف، اور ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں جیسا کہ مردوں کے حقوق ہیں بھلے انداز میں، وللرجال علیہن درجہ، اور مردوں کو ان عورتوں پر یک گنا فضیلت حاصل ہے، واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ عورتیں کبھی کبھی ایسا بھی کر سکتی ہیں کہ وہ اپنے حمل کو چھپا دیں، مثال جمع ہوا اور ابھی دوسرا ہی مہینہ ہے حمل کا، وہ بولے گی کہ بھائی شوہر نے تو مجھے طلاق دے دی، اب اگر میں شوہر کو بولوں کہ میرے پیٹ میں حمل ہے، اس صورت میں مجھے 8 مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا۔ چلو چھوڑو، بولو ہی مت اس کو کہ مجھے حمل ہے، میں یہی بولوں گی کہ بھائی میں ٹھیک ٹھاک ہوں، 3 مہینے کے بعد میرا حیض ختم ہو جائے گا اور میں کسی اور کے ساتھ نکاح کر لوں گے۔ قرآن کریم نے کہا لا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، اگر ان کے رحم میں اللہ نے کوئی بچہ پیدا کیا تو ان کے لیے جائز نہیں اس کو چھپائیں، اور اس صورت میں عورت کو صاف معلوم ہو جائے گا جو ہی ماہواری بند تو مطلب پیٹ کے اندر بچہ موجود ہے۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور ایسا کون کر سکتا ہے جسے اللہ پر ایمان ہو، جو آخرت سے ڈرتا ہو، وہی ایسا کر سکتا ہے۔ جس کا اللہ پر ایمان نہیں اور جس کا آخرت پر یقین نہیں، وہی لوگ گڑبڑ کرتے ہیں اور وہی لوگ حرام راہوں پر چلتے ہیں۔ وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا۔ اچھا، اب شوہر نے طلاق دے دی، عدت گزر گئی یا عدت نہیں گزری اور شوہر نے طلاق بائنہ دے رکھی، اگر طلاق رجی دے رکھی، طلاق کی 3 قسمیں، طلاق بائنہ، طلاق رجی، طلاق مغلظہ۔ طلاق رجی مطلب شوہر نے بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دی تو 3 حیضوں کے اندر شوہر کو یہ آپشن ہے کہ بیوی کو واپس لے لے بغیر نئے نکاح کے، اس کو طلاق رجی بولتے ہیں۔ طلاق بائنہ بیوی کو الفاظ کنایہ وغیرہ کے ذریعے سے کوئی ایسی سخت طلاق دی جس سے کہ دونوں کا نکاح ہی ختم ہو گیا، اس میں بھی عدت گزارنی ہوتی ہے۔ شوہر کے لیے یہ اختیار ہے کہ عدت کے زمانے میں یا عدت کے بعد بیوی کے ساتھ نیا نکاح کر لے۔ اور تیسری صورت ہے طلاق مغلظہ، عیاذا باللہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی جس سے کہ بیوی ہمیشہ کے لیے اس سے الگ تھلگ ہو گئی، تو اس میں پھر جب تک کہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ نکاح نہ کر لے اتفاقاً، پھر اس دوسرے مرد کے ساتھ بھی اس کا نباہ نہیں ہو پایا اتفاقاً، عدت گزرنے کے بعد دوسرے مرد سے نکاح کیا، اب دوسرے مرد نے بھی اس کو کہا طلاق دے دی اور اس کو گھر سے نکال دیا، اتفاقاً ایسا ہو گیا، ارادتاً اور پلاننگ کے تحت ایسا ہوا تو اس کو حلالہ بولتے ہیں، اور حلالہ کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ پلاننگ کے تحت ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں فلاں سے نکاح کروں گی، اس سے طلاق لوں گی اور پھر واپس تمہارے پاس آؤں گی۔ اتفاقاً ایسا ہو گیا، بائی چانس دوسرے نے بھی اس کو طلاق دے دی، پھر واپس وہ پہلے مرد کے پاس آ سکتی ہے اگر دوسرے مرد نے اس کے ساتھ جمع کیا ہو تو۔ اگر دوسرے مرد نے جمع نہیں کیا، دوسرے شوہر نے جمع نہیں کیا، تو تب بھی وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی صرف نکاح کرنے کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہاں پر پہلی اور دوسری صورت کی بحث ہے کہ طلاق بائنہ میں یا طلاق رجی میں اگر شوہر واپس لینا چاہے بیوی کو تو بہت اچھا، یہی زیادہ حقدار ہے۔ وبعولتہن، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کی واپسی کے اس سلسلے میں اگر وہ اصلاح کرنا چاہیں، ان ارادوا اصلاحا۔ یہ 3 مہینے کا وقفہ کیوں دیا گیا؟
سوچنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے، کہیں تم سے فیصلہ لینے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یہ جو دنیائے انسانیت حقوق نسواں کے تحت ڈنڈورا پیٹتی رہتی ہے، قرآن کریم یہاں پر اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے مردوں کے حقوق ہیں، اسی طریقے سے عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ جیسے مردوں کے حقوق ہیں ایسے ہی عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے بھی حقوق ہیں مثل الذی، ویسے جیسے کہ مردوں پر حقوق ہیں عورتوں کے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن چونکہ مرد قوام ہے، قوام کا مطلب جانتے ہیں؟ منتظم، گھر کا مدبر، گھر کا نظام چلانے والا، اخراجات چلانے والا، کمانے والا۔ الرجال قوامون علی النساء، ذمہ دار ہیں، تو لہٰذا جب ذمہ دار ہے تو اس کو یک گنا تو فضیلت حاصل ہوگی، اور جس گھر کے اندر مرد کی حاکمیت نہیں ہوتی ہے اس گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم۔ الطلاق مرتان، طلاق دو بار، یعنی ایک طلاق آپ واپس رجعت کر سکتے ہو، دو طلاق آپ واپس رجعت کر سکتے ہو۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، دو طلاقوں کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا تو تم انہیں روک لو بھلے انداز میں، اچھے انداز میں، یا یہ کہ او تصریح بِإِحسان، یا ان کو چھوڑ دو بھلے انداز کے اندر، اچھے انداز کے اندر۔ دیکھیں انسان پر یہ بھی ظلم ہے کہ آپ کسی سوسائٹی کے اندر مرد اور عورت کو اگر نباہ نہ ہو سکے زبردستی جکڑ کے رکھیں۔ اسلام کی رحمتوں میں سے ایک نظام رحمت وہ طلاق بھی ہے۔ اگر مرد اور عورت، میاں اور بیوی کا آپس میں نباہ نہیں ہو رہا ہے، زبردستی رکھو کہ نہیں تم کو ساتھ رہنا ہے، ساتھ رہنا ہے، ساتھ رہنا ہے، تم کو جدا نہیں ہونا ہے، جیسا کہ بعض مذاہب کے اندر اور بعض ملکوں کے اندر ایسا ہو رہا ہے، تو یہ دونوں پر ظلم ہے۔ اگر وہ نہیں ساتھ رہنا چاہتے تو ان کو الگ ہونے دیجیے۔ یہاں پر چند سال پہلے دارالفتہ کے اندر ایک مسئلہ آیا، ہم مرد کو فوکس کرنے لگے، چونکہ کشمیر میں مصیبت یہ ہے کہ یہاں کنواری لڑکیوں کی تعداد اتنی کثرت کے ساتھ ہے، ہزاروں میں تقریباً 40-50 ہزار ان کا نکاح نہیں ہو رہا، تو میں نے کہا کہ اس بیچاری کو طلاق واقع ہو جائے گی تو اس کو کون، اور لڑکی کی عمر بمشکل 30-35 سال تھی، اس بیچاری کے ساتھ کون نکاح کرے گا، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو ہم مرد کو فوکس کرنے لگے، فورس کرنے لگے کہ نہیں بس تم اس کو اپنے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے نبھا لو، رکھ لو۔ تو مرد نے کہا کہ وہ غضبناک ہو گیا، مولوی صاحب میرے پاس یہ جتنے ہزاروں قرآن ہیں یہ لا کے رکھ دو، میں ان سارے قرآنوں کا انکار کر دوں گا اگر تم لوگوں نے مجھ پر زبردستی اس کو تھوپا تو۔ یعنی وہ مرتد ہو جاتا اگر اس کو ہم زبردستی کہتے، وہ اتنا تنگ آ چکا تھا بیوی سے، اور ہم اگر زبردستی کریں کسی تو طلاق بھی باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ نہیں نباہ ہو رہا ہے تو چھوڑ دو، وہ اپنا الگ نکاح کر لے گی یا اپنا الگ نکاح کر لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ضائع نہیں کرتا، جیسا کہ آگے آیات کے اندر آئے گا۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ، اب جب تم طلاق دے رہے ہو تو طلاق دیتے وقت ایسا نہ ہو ہرگز کہ تم عورت کے جائیداد کو، عورت کو جو تم نے حق مہر دیا ہے اس سے واپس چھین لو، جیسا کہ ہوتا ہے طلاق کے وقت پچی تھی ان کشیر میں ٹھول ٹرائی تھیں گزراؤن پھلنی دو آیوک سین ایسرینیوی ماز سے کس سچیون بلس میں شامل کرنا، ان ساری چیز کر سائیں واپس۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، جب تم نکاح کر چکے ہو تو تمہارے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ اب عورت سے اس کا مال واپس لو، نہیں حلال ہے تمہارے لیے ان تأخذوا کہ لو تم مما آتیتموہن جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے، کچھ بھی کوئی بھی چیز، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ، مگر یہ کہ دونوں کو یہ ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ اللہ کے حدود یعنی میاں بیوی کا جو حقوق ہیں، باہمی ادب و احترام ہے، اس باہمی ادب و احترام کو اور شوہر کو حق زوجیت اور بیوی کو بھی حق زوجیت نہ مل سکے، اگر تم اللہ کے حدود کو قائم نہ رکھ سکو تو اس صورت میں ایک اور آپشن بتایا جا رہا ہے قرآن کریم کے اندر خلا کا، وہ کیا ہے؟ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، بس اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ وہ دونوں اللہ کے حدوں کو قائم نہ رکھ پائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی حرج نہیں ہے میاں بیوی پر، فی مفتدت بھی، اس مال کے سلسلے میں جسے عورت دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے، اس کو خلا بولتے ہیں۔ خلا کیا؟ شوہر طلاق دینے پر راضی نہیں، وہ نہیں چاہتا طلاق دینا، تو اس صورت میں ایک آپشن ہے کہ بیوی نے شوہر سے جتنا حق مہر لیا وہ اس کو واپس کر دے، یا اس کے بقدر مال واپس کر دے، یا اس سے کم واپس کر دے۔ اس سے زیادہ واپس کرنا یا اس سے زیادہ شوہر کا وصول کرنا وہ مکروہ ہے، گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ تو شوہر باضابطہ تقاضا رکھے کہ ٹھیک ہے، بیوی تقاضا رکھے کہ ٹھیک ہے تم نہیں مجھے چھوڑنا چاہتے ہو، آ جاؤ میں تم کو اتنے پیسے دوں گی، مثلا 5 لاکھ دوں گی یا 2 لاکھ دوں گی، یا میرا فلاں باغ ہے جو تم نے مجھ کو حق مہر میں دیا تھا، میں وہ باغ تم کو واپس کر دیتی ہوں، تم میرا پیچھا چھوڑ دو اور مجھ کو طلاق دے دو۔
شوہر مال کی لالچ میں آ کر راضی ہو جاتا ہے، تو فرماتے ہیں کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ اس کو خلا بولتے ہیں، شریعت کے اندر ایسا کرنا جائز ہے۔ جو ہی شوہر اس پر راضی ہو جائے گا، شوہر کو اس کو ایک مال مل جائے گا اور بیوی کو ایک طلاق بائنہ مل جائے گی، یعنی اب شوہر کسی بھی صورت میں اس عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح عورت کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتا ہے۔ فلا جناح علیہما، تو کوئی حرج نہیں دونوں پر، فیما افتدت بھی، اس مال کے سلسلے میں جسے دیکھ کر عورت اپنے آپ کو چھڑا لے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان کو کراس نہ کرنا۔ ومن یتعد حدود اللہ، جو شخص اللہ کی حدوں کو کراس کرے گا، فاولئک هم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ قرآن حد کا لفظ وہاں پر استعمال کرتا جہاں پر معاملہ انتہائی گمبھیر اور سنگین ہو، جہاں پر عورت کو بغیر نکاح کے طلاق دینے کے بعد اپنے پاس رو کے رکھنا یا عورت کو زبردستی اپنے پاس رو کے رکھنا، یہ وہ خدائی باؤنڈریاں ہیں، جس نے ان کو کراس کیا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عتاب اور ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ آج ہمارے ظالم معاشرے کے اندر، ظالم سوسائٹی کے اندر کچھ ایسے ظالم لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں، ایک نہیں، دو دو، تین تین، چار چار، 10 طلاقیں دیتے ہیں، 3 طلاقیں دیتے ہیں، اور نکاح جدید کے بغیر، نئے نکاح کے بغیر، اور ایسے اپنی بیویوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور وہ ساری زندگی زنا کرتے ہیں اور ان کی نسلیں حرام پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، حرام ہے طلاق دینے کے بعد اب بیوی کو اپنے پاس رکھنا جب عدت ختم ہو چکی ہو، تو خصوصاً جب 3 طلاقیں دی جا چکی ہوں۔ قرآن اسی کو آگے کہہ رہا ہے، فإن طلقها، الطلاق مرتان، پیچھے 2 طلاقیں آ گئی تھی، اب یہ تیسری طلاق، فإن طلقها، پس اگر شوہر نے اس کو تیسری طلاق بھی دے دی، فلا تحل له من بعد، اب وہ حلال نہیں ہوگی عورت شوہر کے لیے، من بعد، اس کے بعد، حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ وہ نکاح نہ کر لے اس کے سوا کسی اور شوہر سے۔ فإن طلقها، پس اگر دوسرے شوہر نے بھی اس کو طلاق دے دی، فلا جناح علیہما، اب اس سابقہ میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں ہے، ان یتراجعا، کہ وہ دونوں رجوع کریں، دونوں ازسر نو نکاح کریں، ان ظن، اگر انہیں یقین ہو کہ وہ اللہ کے حدود کو قائم رکھ پائیں گے، ان یقیما حدود اللہ وتلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، اور یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں جنہیں اللہ بیان کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ 3 طلاق، جسے میں نے ابھی بولا طلاق مغلظہ، اب بیوی جو ہے شوہر کے لیے حرام ہو گئی، اب یہاں پر نکاح جدید، نیا نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے، اب رجعت کا بھی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اب صرف اور صرف ایک ہی سبیل ہے، جسے میں نے بولا کہ اتفاقاً عورت کی عدت جب گزر گئی، اتفاقاً اس نے کہیں نکاح کر لیا اور دوسرے شوہر کا بھی اس کے ساتھ نباہ نہ ہو سکا، جمع کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد شوہر نے اس کو چھوڑ دیا اور نباہ جب نہیں ہو پایا اس نے بھی اس کو طلاق دی، پھر دوسرے شوہر کی بھی عدت گزر گئی، پھر اس نے معافی تلافی کر کے خاندان واندان کو بیچ میں جوڑ کر اور ڈال کر پرانے شوہر کے ساتھ نکاح کر لیا، تو یہ سبیل پیدا ہوتی ہے۔ ادروائز نئے نکاح کے بغیر اس عورت کے لیے واپس اسی شوہر کے پاس آنا حرام اور ناجائز ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ لوگ یہاں پر حلالہ کرتے ہیں کچھ کہ کسی بھی کے ساتھ نکاح کر لیا 1 رات کے لیے، 2 رات کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے مرد پر اور جس شوہر کے لیے، سابقہ شوہر کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی، لعن اللہ المحلل، اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے والے پر، یعنی شوہر ثانی پر جو طلاق کی نیت سے نکاح کرے، اور اس کے لیے جس کے لیے نکاح کیا جائے یعنی سابقہ شوہر، والمحلل لہ، علماء نے لکھا کہ اگر 120 سال، اگر 120 سال کے لیے بھی انسان ٹائم فکس کر کے نکاح کرے کہ 120 سال کے بعد تم طلاق دو، یہ تو چھوڑو کہ 1 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد یا 1 رات کے بعد تم طلاق دو، تو وہ نکاح کرنا حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا، نکاح موقت کہلائے گا وہ۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ حدیث سے باضابطہ یہ روایت موجود ہے، ثابت ہوتا یہ کہ دوسرے شوہر کا صرف نکاح کافی نہیں ہوگا، بلکہ باضابطہ امراء رفاع قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے نکاح، ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دوسرے شوہر کے لیے جمع کرنا بھی ضروری ہے، تب جا کر وہ شوہر اول کے لیے حلال ہوگی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تم انہیں روک لو بھلے انداز میں یا ان کو چھوڑ دو بھلے انداز کے اندر، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، نقصان پہنچانے کی غرض سے ان کو زبردستی روک کر نہ رکھو تاکہ ان پر زیادتیاں کرتے رہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو شخص ایسا کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے آپ پر ظلم ڈھایا۔ معاشرے کے اندر کچھ ظالم لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو عورت کو کہتے ہیں وال سے ہاوے وہ سبق ہوئی، نہ دمے طلاق نہ بساوے،
نہ دمائی طلاق نہ بساوے، نہ تمہیں آزاد کروں گا نہ تم کو بساؤں گا۔ قرآن کریم نے کہا جس نے یہ ظالمانہ رویہ اپنایا اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ اور عجیب حماقت ہے، موجودہ حکومت نے طلاق کے حوالے سے جو قوانین پاس کیے وہ بھی آئینی ایسے کہ ایک عورت اور مرد کا نباہ نہیں ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں زبردستی تم نے اس طرح عورت کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو زبردستی لٹکائے رکھو۔ اور 22 لاکھ ایسے کیس 3 سال پہلے موجود تھے جہاں پر باضابطہ طلاقیں واقع ہو چکی ہیں، لیکن حکومت نہیں مان رہی، عدالت نہیں مان رہی ہے۔ اب وہ 22 لاکھ عورتیں لٹکی ہوئی ہیں، نہ ان بیچاریوں کو طلاق مل رہی ہے کہ وہ نیا نکاح کرتی، اور نہ ان کو آزاد کیا جا رہا اور نہ ہی ان کو بسایا جا رہا ہے کہ وہ اچھی طریقے سے اپنے گھروں کو بساتے، یوں ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور تم نہ روکے رکھو ان کو زبردستی نقصان پہنچانے کے غرض سے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، جس نے ایسا کیا اس نے اپنے آپ پر ظلم ڈھایا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور مت بناؤ تم اللہ کی آیات کا مذاق۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کے ان انعامات کو جو اللہ نے تم پر کیے ہیں۔ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو کچھ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اللہ تم کو اس کے ذریعے سے سمجھاتا ہے۔ یعظکم بہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان جاؤ، ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی طلاق یہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی کھلواڑ نہیں، کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا طلاق 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 اور بعد میں بولتا نا کلا دم کرو۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، یہ خدائی قانون ہے۔ تم دونوں میاں بیوی اگر راضی بھی ہو جاتے ہو، اگر طلاق دے دی تو اس کے بعد اب رجعت کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی، 3 طلاقیں۔ کشیر میں غلط فہمی سو سمجھن کہ سوچ کہ جب تک زبان سے 3 بار لفظ طلاق نہ کہا جائے، طلاق طلاق طلاق، یا میں نے تم کو 3 طلاقیں دی، تب تک طلاق واقع نہیں ہوتی۔ غلط ہے یہ سوچ، غلط ہے یہ نظریہ۔ طلاق ایک ہی بار کہہ دینے سے 1 واقع ہو جائے گی، 2 بار کہو گے 2 واقع ہوں گے، 3 بار کہو گے 3 واقع ہو جائیں گے، پھر واپسی کی کوئی سبیل بھی نہیں رہے گی۔ لہٰذا ایک ہی بار 1 طلاق رجعی دے دی جائے، مسئلہ ختم۔ 3 مہینے تک عدت رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، 3 مہینے تک دونوں فریق سوچیں گے، اپنے اپنی غلطیوں کو دیکھیں گے، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں گے۔ اگر دونوں کو لگتا ہے کہ ہم اپنا نباہ کر سکتے ہیں تو رجعت کر لیں، نہیں لگتا ہے تو 3 مہینے کے بعد آٹومیٹکلی پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو، پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، اپنی مدت کو پہنچ جائیں، تو نہ روکو تم انہیں اس بات سے کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں جب کہ وہ آپس میں راضی ہوں بھلے انداز میں۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے تم کو نصیحت کی جاتی اسے جو کہ تم میں سے ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ ذالکم ازکیٰ لکم وطہر، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے اور صفائی کا باعث ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ دیکھیے پیچھے میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ نفسانیت پر نہیں چلنا ہے، انانیت پر نہیں چلنا ہے، عقل اور دانش پر نہیں چلنا ہے، بلکہ چلنا کس پر ہے؟ اللہ کی مرضیات پر چلنا ہے، چاہے تم کو سمجھ میں آئے چاہے تم کو سمجھ میں نہ آئے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بہن تھی اور غالباً انہوں نے ایک صحابی سے نکاح کرایا اپنی بہن کا۔ نکاح بڑی اچھے طریقے سے ہوا، بڑی شاندار طریقے سے ہوا، دن گزرتے گئے، چند دنوں کے بعد لڑائی ہو گئی اور اس صحابی نے ان کی بہن کو طلاق دے دی۔ چند دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد دونوں کو لگا کہ ہم اچھی طریقے سے نباہ کر سکتے ہیں، دونوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا۔ لڑکی نے بھی پیغام بھیجا، لڑکے نے بھی پیغام بھیجا کہ ہم آج سے نو اپنا نکاح کریں گے۔ لڑکی بھی راضی تھی، لڑکا بھی راضی تھا، صحابی بھی راضی تھا۔ لیکن حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب معلوم ہوا اچھا وہ شخص میری بہن کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنا چاہتا، کہا ہرگز نہیں کرنے دوں گا، تم کو ہم نے عزت بخشی اپنی بہن تمہاری نکاح میں دے کر، اور تم نے ہم کو ذلیل و خوار کیا ہماری بہن کو طلاق دے کر، ہم اپنی بہن کو تمہاری نکاح میں دوبارہ ہرگز نہیں دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر یہ آیت اتاری کہ جب یہ دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں ازسر نو فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف، نہ روکو تم اس بات سے انہیں کہ وہ اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کریں جب کہ وہ آپس میں راضی ہوں۔
لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ 1 یا 2 طلاقیں دی گئی ہوں. اگر 3 طلاقیں دی گئی ہوں تو پھر اس صورت میں نکاح ہی ممکن نہیں ہے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، یہاں پر اب رضاعت کے حوالے سے اور بچے کی پرورش کے حوالے سے تقریباً 8-10 احکام. والوالدات یرضعن اولادهن، مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال مکمل. پہلا حکم آیا کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی، تو معلوم ہوا کہ دودھ پلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ماں کی. ماں کو ہیلے بہانے نہیں تلاشنے چاہیے. اگر وہ کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہے تو اس کو دودھ پلانا چاہیے. دودھ پلانا اصلاً ماں کی ذمہ داری ہے. دوسرا مسئلہ کیا معلوم ہوا کہ دودھ پلانے کی کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 2 سال. حولین کاملین، زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے. کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس شخص کے لیے جو مدت رضاعت کو مکمل کرنا چاہتا ہو. یہی جمہور فقہائے امت کا مسلک ہے. حنفیہ میں سے صاحبین امام محمد اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہی نقطہ نظر ہے کہ دودھ کتنے عرصے تک پلانا ہے؟ 2 سال تک. تیسرا مسئلہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، جس کا بچہ ہے وعلی المولود لہ، اس پر لازم ہے مرضعہ دودھ پلانے والی کا کھانا پینا، وکسوتہن اور ان کا کپڑا بالمعروف بھلے انداز کے اندر. یعنی اگر ماں دودھ نہیں پلا رہی ہے یا ماں ہی دودھ پلا رہی ہے، جو بھی دودھ پلانے والی عورت ہے باپ پر لازم ہے کہ باضابطہ طور پر دودھ پلانے والے کے کھانے پینے کا اور اس کے کپڑے کا انتظام کیا جائے. اگر اجنبیہ ہے تو باضابطہ طور پر اس کی جو اجرت ہے وہ اجرت کو متعین کیا جائے. اگر اجرت متعین نہیں کی گئی ہے تو کم سے کم جو دودھ پلانے والی ہے اس کا کھانا پینا اور اس کا پہننا یعنی اس کا کپڑا یہ کس کے ذمے ہے؟ جس کا بچہ یعنی باپ پر. علی المولود لہ مسئلے یہ 3 آ گئے، کپڑا بھی اور رزقہن کپڑا یہ کھانا بھی بالمعروف بھلے انداز میں. مسئلہ نمبر 4 لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی انسان کو مکلف نہ بنایا جائے، تکلیف میں نہ ڈالا جائے مگر اس کی وسعت کے مطابق، اس کی وسعت کے بقدر. لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولدہ، یہ مسئلہ آیا کسی بھی ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بیٹے کی وجہ سے، ولا مولود له بولدہ، اور نہیں باپ کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بیٹے کی وجہ سے. ماں کو کیسے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے؟ ماں انتہائی کمزور ہے اور اس کو فورس کیا جا رہا ہے کہ نہیں تم ہی دودھ پلاؤ. ڈاکٹروں نے منع کر رکھا بھائی یہ دودھ نہیں پلا سکتے، تم زبردستی اس سے کہہ رہے ہو کہ نہیں دودھ پلانا ہے تم کو، خواہ اس کو وسعت ہو طاقت ہو یا نہ ہو. فرماتے ہیں لا تضار والدۃ بولدها، ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے. ولا مولود له، اور نہیں باپ کو نقصان پہنچایا جائے اس کے بیٹے کی وجہ سے. ماں ہٹی کٹی ہے، ٹھیک ٹھاک ہے دودھ پلا سکتے ہیں، لیکن فیشن کی وجہ سے میں کیوں دودھ پلاؤں گی، میں نہیں پلاتی دودھ، وہ باپ کو مجبور کرتی ہے اور کہتی ہے اس کے لیے کسی دودھ پلانے والی کا انتظام کرو. فرماتے ہیں کہ باپ کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے. کہتا ہے مسئلہ پونس. وعلی الوارث مثل ذلک، کسی شخص کا کسی بچے کا باپ نہیں ہے تو اس صورت میں اب اس کو دودھ کیسے پلایا جائے گا؟ فرماتے ہیں اس صورت میں اگر اس پیدا ہونے والے بچے کی جائیداد ہے تو اس جائیداد کے اندر باضابطہ طور پر اس کے دودھ پلانے والی کی، اس کی دودھ پینے کی اجرت دودھ پلانے والی کو دی جائے. اگر اس کے پاس جائیداد نہیں ہے تو اس صورت کے اندر جو اس کے وارثین ہیں، اس کے جو وارثین ہیں وہ وارثین جو ہے اس دودھ پلانے والی عورت کو اجرت دیں گے. دودھ پلانے والی عورت کو اجرت دیں گے. کتنا جس کو جتنا وراثت کے اندر حصہ ملتا ہے اتنا ہی ان پر اس دودھ پلانے کی اجرت میں سے چڑھے گا. مسئلہ نمبر 8 فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، 2 سال سے پہلے اگر ماں باپ بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 8 کے تحت ایسا کرنا جائز ہے. پس اگر وہ دونوں چاہیں فِصَالًا دودھ چھڑانا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا باہمی رضامندی کے ساتھ، وَتَشَاوُرٍ اور باہمی مشورے کے ساتھ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا تو ان پر کوئی بھی حرج نہیں ہے. یعنی اگر دونوں باہمی مشورے سے باہمی رضامندی سے چاہیں کہ دودھ چھڑا دیا جائے تو ایسا کرنا بھی جائز ہوگا 2 سال سے پہلے، لیکن بچے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ دونوں کا مشورہ ہو، دونوں کی رضامندی ہو. مسئلہ نمبر 9 وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ ماں کو دودھ پلانے کی طاقت نہیں ہے
اور تم نے چاہا کہ ان تسترضعوا اولادکم، اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ کسی تیسری عورت سے، فلا جناح علیہما، تو ماں باپ پر اس سلسلے میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے، کسی تیسری عورت کے ذریعے سے بھی وہ دودھ پلا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اذا سلمتم ما آتیتم، جب تم دو جو کچھ تم کو دینا ہے بالمعروف، نیکی کے ساتھ، یعنی جو تیسری عورت کا تم نے دودھ پلانے کے لیے انتظام کیا ہے مرضعہ کا، اس کی جو اجرت تم نے طے کی ہے ماہانہ 10,000 15,000 5,000 جو کچھ بھی، وہ اجرت تم برابر دو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں۔ اب یہ دو مسئلے دو آیتیں ہیں، بس اس پر ہم اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں چونکہ آگے جمعہ بھی ہے۔ والذین یتوفون منکم، جو لوگ تم میں سے انتقال کر جائیں، شوہر انتقال کر جاتا ہے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ، اور وہ چھوڑتے ہیں اپنی بیویوں کو، تو وہ بیویاں روکے رکھیں، انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو، 4 اشہر و 10، 4 ماہ 10 دن، 4 ماہ 10 دن۔ گویا کہ متوفی عنہا، جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے 10 دن تک عورت جو ہے وہ کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ہے، 4 ماہ 10 دن اس کو عدت وفات گزارنی ہے، 4 ماہ اس کو عدت وفات گزارنی ہے۔ ان دنوں میں وہ کسی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی ہے، اور نہیں زیب و زینت کر سکتی ہے، رنگ دار خوشبودار کپڑے نہیں لگا سکتی ہے، عطر اور سرمے وغیرہ کا استعمال نہیں کر سکتی ہے۔ اس کو احداد یعنی ایک قسم کا سوگ منانا جس کو فقہا نے کہا ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ اپنی اس مدت کو پہنچ جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، اس کارروائی کے سلسلے میں جو کچھ وہ اپنے بارے میں کریں، بالمعروف، بھلے انداز میں، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہیں۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ زمانہ عدت کے اندر اس عورت کو دو ٹوک الفاظ میں، واضح الفاظ میں پیغام نکاح نہ دیا جائے، بلکہ اگر دینا ہی ہو تو اشارتاً اور کنایتاً دیا جائے۔ ولا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، فیما عرضتم به من خطبۃ النساء، اس سلسلے میں کہ تم ان عورتوں کو، اس متوفی عنہا عورت کو، عدت گزارنے والی عورت کو جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، اشارتاً پیغام نکاح دو۔ او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپائے رکھو اپنے دلوں میں۔ علم اللہ، اللہ کو معلوم ہے، انکم ستذکرونہن، کہ ان قریب تم انہیں یاد کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن، لیکن یہ کہ تم ان کے ساتھ وعدہ نہ کرو چھپ چھپ کے، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کہو کوئی بھلی بات۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلہ، اور نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو جب تک کہ مدت پوری نہ ہو جائے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو کہ ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہیں۔ فاحذروہ، سو اللہ ہی سے ڈرو اور خوب احتیاط برتو، و آگاہ رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔